بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ جائیں بی بی، اب آپ کے انٹرویو کی باری ہے، چپڑاسی نے آ کر کہا تو وہ اپنے ڈاکومنٹس سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بلا مبالغہ 2 گھنٹے سے اس انٹرویو کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ کی آئی ہوئی سب لڑکیاں کب کی فارغ ہو کر جا چکی تھیں۔ نہ جانے یہ امتیازی سلوک اس کے ساتھ ہی کیوں برتا جا رہا تھا، اور اب جب وہ سوچ رہی تھی کہ اس انٹرویو پر لعنت بھیج کر واپس چلی جائے تو اس کا بلاوا آ گیا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ اپنے تمام تر غصے اور جھنجھلاہٹ کو چھپاتے ہوئے اس نے نہایت مہذب انداز میں کہا تھا۔ یس کم ان، بھاری مردانہ آواز نے جواب دیا۔ بیٹھیے پلیز، اس نے اشارہ کیا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، ساتھ ہی ڈاکومنٹس بھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے میں زبردست سے پرفیوم کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اے سی کی وجہ سے ماحول اچھا خاصا خوشگوار ہو رہا تھا۔ ساتھ بیٹھا شخص جو بلا شبہ بہت ڈیشنگ تھا، نہایت توجہ سے اس کے ڈاکومنٹس کا جائزہ لینے میں مشغول تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی اپنے آپ کو اس کے ممکنہ سوالات کے لیے تیار کرنے لگی، جبکہ سامنے بیٹھے شخص نے فائل ایک طرف رکھ کر اب اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اب لے بھی لیں انٹرویو، بدتمیز شخص کب سے گوری جا رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اسے کوسا تھا۔ سامنے والا شخص اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا گیا۔ ہانیہ ابصار، اس نے مختصر جواب دیا۔ کوالیفیکیشن؟ اگلا سوال آیا تھا۔ ایم اے اکنامکس۔ سارے سرٹیفکیٹس دیے تو ہیں آپ کو؟ اس نے جتایا۔ جی وہ تو میں نے دیکھ ہی لیے ہیں، کافی شاندار تعلیمی ریکارڈ ہے آپ کا۔ اس نے ہانیہ کے ڈاکومنٹس والی فائل کو دوبارہ الٹتے پلٹتے ہوئے کہا تھا۔ ہانیہ اس تعریف پر انکساری سے گردن جھکا گئی تھی۔ وہ 2 اٹیمپٹس میں آپ کا بی اے کلیئر ہوا ہے اور 2nd ڈویژن میں ایم اے۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو ہانیہ گڑبڑا گئی۔ ایک لمحہ پہلے گردن جھکا کر تعریف وصول کی گئی تھی، وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ در حقیقت تعریف نہیں، طنز تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے سر، اس نے وضاحت دینا چاہی۔ جی مجھے معلوم ہے، کچھ گھریلو پرابلمز کی وجہ سے آپ کی تعلیمی کیریئر میں بریک آیا تھا۔ اس نے ہانیہ کی بات کاٹ کر کہا تو وہ اس کی ذہانت کی قائل ہو گئی۔ یہ سچ تھا بھی کہ بی اے کے پیپرز میں مریم آپی کی شادی تھی اور ایم اے کے پیپرز میں زبردست ٹائیفائڈ بخار تھا۔ پھر بھی 2nd ڈویژن تو لے ہی لی تھی، اور ہانیہ کے نزدیک کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ ویسے سر میں یہ جاب نہایت اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں، اس نے قدرے اعتماد سے کہا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ نہایت دلچسپی سے پوچھا گیا تھا۔ وہ ایسے سر کہ کمپیوٹر پر تو مجھے مہارت حاصل ہے، خصوصاً کمپیوٹر پروگرامنگ میں شارٹ ہینڈ ٹائپنگ وغیرہ بھی اچھی جانتی ہوں۔ اس نے اپنی صلاحیتیں گنواتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ واقعی؟ پھر تو آپ اس جاب کے لیے نہایت موزوں ہیں، وہ متاثر ہوتے ہوئے بولا تھا۔ تھینک یو سر، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے بائی دا وے ان کو کورسز کے سرٹیفکیٹس کہاں ہیں؟ اس نے ہانیہ کی فائل پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے کہا تھا۔ نو سر، آپ غلط سمجھے، یہ ڈپلومہ کورسز نہیں ہیں۔ اس نے فوراً سے بیشتر تو سی کی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے نہ سمجھی کے عالم میں استفسار کیا تھا۔ مطلب یہ سر کہ میں اس نے ساری چیزوں پر ابو گھر پر بیٹھ کر ہی حاصل کیا ہے، اس نے قدرے فخر سے بتایا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ سر دراصل میں نے یہ سب چیزیں اپنے کزن سے سیکھی ہیں، وہ بہت قابل ہیں، نہایت شاندار تعلیمی ریکارڈ کے مالک، دنیا جہاں کی تو ڈگریاں ہیں ان کے پاس اور لاتعداد گولڈ میڈلز۔ وہ تو جس فیلڈ میں تو محترمہ پھر آپ یوں کریں کہ اپنی جگہ ان کزنز کو ہی بھیج دیں، ہم ان کو پوائنٹ کر کے خوشی محسوس کریں گے۔ وہ ہانیہ کی بات کاٹ کر بولا تو وہ جل کر رہ گئی۔ نو سر، میرے کزن کو کسی قسم کی جاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک بہت اچھی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ اس نے جتایا تو وہ ہنس پڑا تھا۔ گڈ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ سر میں تو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میرے کزن اتنے شاندار ریکارڈ کے مالک ہیں تو میں بھی آخر انہی کی شاگرد ہوں، بہت اچھے طریقے سے کام سنبھال سکتی ہوں۔ اس نے باور کروانا چاہا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اور کیا خصوصیات ہیں آپ میں؟ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اور سر میں بہت اچھی کک ہوں، پاکستانی، انڈین، چائنیز، اٹالین، فرینچ، ہر طرح کے کھانے بنا سکتی ہوں، خصوصاً چائنیز اور اٹالین تو ایسے بناتی ہوں جو کھاتا ہے دوبارہ فرمائش کر کے بنواتا ہے۔ اس نے اپنی مزید صلاحیتیں گنوا دیں۔ تو یہ چیزیں بھی آپ نے اپنے کزن سے سیکھی ہیں؟ اس نے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ نو سر، اس سے کہاں، انہیں تو آملیٹ بھی نہیں بنانا آتا۔ اس نے قدرے افسوس سے مطلع کیا تھا۔ تو مس ہانیہ صاحبہ، بات دراصل یہ ہے کہ جاب کے لیے تو فٹ نہیں ہیں آپ۔ ویسے ہمارے آفس کینٹین میں کک کی جگہ خالی ہے، اگر آپ کہیں تو۔ وہ ہونٹوں کا کونا دانتوں میں دبا کر مسکراتے ہوئے بولا تو ہانیہ کا جی چاہا ہاتھ مار کر اس کا خوبصورت سا ہیئر سٹائل بگاڑ دے۔
ویسے آپ کا نام بہت خوبصورت ہے، کس نے رکھا تھا؟ وہ دوبارہ بولا، آپ کے ابا نے رکھا تھا۔ وہ جل کر بولی تو معیز کہکا لگا کر ہنس دیا۔ چلو آخر تم نے پہچانا تو صحیح۔ 1 گھنٹے سے سر کی گردان لگا رکھی تھی۔ معیز کو یہ ساری سچویشن بہت مزے کی لگ رہی تھی۔ نہایت بدتمیز شخص ہو تم، میں پوری سنجیدگی سے اور بھرپور تیاری کے ساتھ انٹرویو دینے آئی تھی، اور اب میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں ملتی یہ جاب مجھے۔ میں آج ہی جا کر پاپا اور تایا جان سے بات کرتی ہوں، اب انٹرویو دے گی میری جوتی۔ وہ ساری ڈاکومنٹ سمیٹتے ہوئے تیز تیز بول رہی تھی اور معیز مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ اتنے برے لگ رہے ہو تم ہنستے ہوئے، بری طرح چڑ کر بولی تھی۔ پھر باہر جانے کے لیے مڑ گئی۔ مس ہانیہ بات سنے اس نے پیچھے سے شرارت سے پکارا۔ وہ بادل نحوست پیچھے مڑی تھی۔ یہ لو چابی، گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں ابھی 5 منٹ میں آتا ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی اس کی طرف اچھالی جسے ہانیہ نے بمشکل کیچ کیا۔ پھر اسے گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ تمہارے انٹرویو کا کیا بنا ہانیہ؟ رات کے کھانے پر سب ہی موجود تھے جب ہمنا نے شرارتی انداز میں پوچھا تھا۔ اس نے خفکی سے اسے گورا۔ ہاں بھئی یاد آیا، آج تو ہماری بیٹی کا انٹرویو تھا، کیسا ہوا؟ پاپا نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پاپا پتہ نہیں کیسا سٹاف رکھا ہوا ہے آپ نے، خصوصاً آپ کے ایم ڈی صاحب تو نہایت فضول شخص ہے، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بائے، عجیب الٹے سیدھے سوالات پوچھتے رہے۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے اتنی اہم پوسٹ پر ایسے شخص کو اپوائنٹ ہی کیوں کیا ہے۔ وہ جلے دل سے بولی اور ایم ڈی صاحب کی تو ہنسی بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سلسل ہنستے ہوئے وہ کھانا تناول فرما رہے تھے، بہت لطف دے رہا تھا انہیں ہانیہ بی بی کا جلنا کرنا۔ او ہو، یہ تو بہت بری بات ہے معیز، تم نے ہانیہ سے الٹے سیدھے سوال کیوں کیا؟ آسان سے سوال پوچھتے نا، پاپا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تایا ابو دیکھ رہے ہیں نا آپ، پاپا بھی معیز کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اس نے شکایتی انداز میں کہا تھا۔ معیز مت تنگ کرو میری بیٹی کو۔ تایا ابو نے معیز کو آنکھیں دکھاتے ہوئے ڈپٹا تھا۔ اب آپ ہی بتائیں نا ابو، میں اگر جاب کرنا چاہتی ہوں تو کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ گھر پر فارغ رہ کر بور ہوتی ہوں، اس سے تو اچھا ہے کہ آفس جوائن کر لوں۔ اس نے تایا ابو سے رائے جاننا چاہی تھی۔ اتفاق سے تائی امی اور دادی جان تینوں ہی اس وقت موجود نہ تھیں اور تایا ابو سے بات منوانے کا یہ بہترین موقع تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تم آفس جوائن کر لو، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تایا ابو نے فراغ دلی سے تھینک یو سو مچ تایا ابو، وہ خوشی سے نہال ہوتی ہوئی بولی تھی، جبکہ معیز کی ہنسی تو ایک دم بریک لگے تھے۔ پاپا کیسے کر لے یہ جوائن آفس، آتا جاتا خاک نہیں ہے، کام کے بجائے مسئلے ہی کھڑے کرے گی۔ اس نے فوراً مخالفت کی تھی۔ سیکھ لے گی کام آہستہ آہستہ، تجربہ ایک دم سے تھوڑی آتا ہے۔ انہوں نے اس کا اعتراض رد کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن میں نے تو ایک اور لڑکی کو اپوائنٹ کر لیا ہے، ہر طرح سے معیار کے مطابق ہے، اس کے پاس ڈگری بھی ہے اور تجربہ بھی، اور اس کے کانفیڈنس سے بھی میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ اب اسے کیسے ریجیکٹ کر کے ہانیہ کو جاب دے دوں؟ میرٹ کی سراسر خلاف ورزی ہے یہ۔ اس نے ایک لمبی تقریر جاڑی تھی۔ میں کب کہہ رہی ہوں اسے ریجیکٹ کرو، اسے تو ضرور اپوائنٹ کرو، بلکہ مجھے اس کے ساتھ کام کرنے سے سیکھنے کا موقع ملے گا، اور تم سے تنخواہ کم مانگ رہی ہوں، بلا معاوضہ کام کروں گی۔ ہانیہ نے اس کا ہربانہ کام بناتے ہوئے کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے یار، تھوڑے دنوں کا شوق ہے، اسے کر لینے دو، پاپا نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مزید تو کچھ نہ بولا، بس خونخوار نظروں سے ہانیہ کو گھورتا رہا۔ ویسے معیز بھائی، قابلیت میں تو ہماری ہانیہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، اس بات کی تو میں گواہ ہوں کہ اس نے انٹرویو کے لیے زبردست تیاری کی تھی۔ 2 انٹرویو تو کل رات میں نے خود سنے ہیں، نیند کی حالت میں بھی فر انگلش بول رہی تھی، ہمنا نے شرارتی انداز میں کہا تو تایا ابو اور پاپا ہنس پڑے تھے۔ اسے نیند میں بولنے کی عادت تھی، اس بات سے گھر کا ہر فرد واقف تھا، اور اکثر و بیشتر اس عادت کی وجہ سے ہانیہ کا مذاق کا نشانہ بننا پڑتا تھا۔ لیکن آج اس نے ہمنا کے مذاق کا قطعی برا نہ مانا تھا، کیونکہ آج اسے معیز کی تو سر توڑ کوششوں کے باوجود آفس جوائن کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ آفس جانے یا جاب کرنے کا اسے کوئی خاص شوق نہیں تھا، بلکہ جاب ہی کیا پڑھے لکھنے کا بھی شوق نہیں تھا۔ ہر کام سے اس کی جان جاتی تھی۔ بہت مشکلوں سے تو اس کا ایم اے کلیئر ہوا تھا۔ اس کی کئی دوستوں نے ایم فل میں بھی ایڈمیشن لے لیا تھا، پر اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ کر لی تھی۔ ہاں، پڑھنے کے علاوہ ہر کام میں خوب دلچسپی لیتی تھی، زبردست انٹیریئر ڈیزائنر تھی، اکثر و بیشتر گھر کی سیٹنگ تبدیل کرتی رہتی، جسے ہمنا اور بلال اکھاڑ پچھاڑ کر نام دیتے تھے۔ کوکنگ اور بیکنگ سے تو گویا اسے عشق تھا، ڈریسنگ ڈیزائننگ میں بھی دور دور تک اس کا کوئی ثانی نہ تھا، یہاں تک کہ تو سب ٹھیک تھا۔ گھر کے کسی بھی فرد کو اس کے کسی بھی سرگرمی پر کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ دادی امی اور تائی تو حوصلہ افزائی کرنے میں پیش تھیں۔ امی اور تائی شکر کرتی تھیں کہ وہ آپی سے پر نہیں گئی۔ آپی خوش قسمتی یا بد قسمتی سے زبردست اکیڈمک ریکارڈ کی مالک تھیں، مگر گھر کے کاموں میں ایک نمبر کی بد سلیقہ۔ ایم ایس سی میں گولڈ میڈل لینے کے بعد ان کا ارادہ ریسرچ کے لیے باہر جانے کا تھا۔ انہی دنوں ان کے لیے انگلینڈ میں مقیم عفان کا رشتہ آ گیا۔ باہر تو وہ چلی گئیں، لیکن جب انہیں
जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिसर्च की बजाय बूढ़े खानदारी में PhD करना पड़ी तो मानो हाथों के तोते उड़ गए। वो तो शुक्र था कि अफान अकेले रहते थे और बड़े ठंडे मिजाज के शख्स थे, वरना अगर आपी की शादी पाकिस्तान में किसी ज्वाइंट फैमिली टाइप के ससुराल में हुई होती तो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती थी। बहरहाल अब तो आपी ने घरेलू जिम्मेदारियों के साथ एडजस्टमेंट कर ली थी और वो एक प्यारे से बेटे की मामा जानी भी बन चुकी थी। सोच समझदारी और बुर्दबारी आना तो एक फितरी अमर था, वरना पहले पहल जब आपी इन ऑनलाइन होती तो हाल चाल पूछने के बजाय पहला सवाल कुछ इस किस्म का होता था, अम्मी नहारी का शोरबा गाढ़ा करने के लिए क्या डालते हैं? कभी पूछा जाता, अम्मी कोफ्ते हंडिया में डालने के साथ ही टूट जाते हैं, क्या करूं? बिलाल ने तो एक मरतबा बड़ी होशियारी से अम्मी का नाम इस्तेमाल करते हुए मशवरा दिया था, मसाला बनाते वक्त कीमे में थोड़ा सा ग्लो डाल दें, कभी नहीं तो टूटेंगे। अगर हानिया फौरन तरतीब ना करती तो आपी से कुछ उम्मीद थी कि वो इस मशवरे पर फौरन अमल कर लेती। खैर आपी का हशर देखते हुए अम्मी और ताई अम्मा ने इनकी तरबियत पर भरपूर तवज्जो दी थी और अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी। आपी के बजाय वो घरेलू अमवार में हासी ताक हो चुकी थी। अम्मी और ताई जान तो इसने किचन के कामों से तकरीबन आज़ाद कर दिया था। पापा के लिए इसके कहने से पहले ही चाय काफ़ी इसका इनके मेज़ पर मौजूद होती थी। ताया अब्बू और दादी जान के लिए शुगर और कोलेस्ट्रॉल फ्री नित नई डिशेस हर वक्त ट्राई करती रहती थी। हमना को इससे कपड़ों की डिज़ाइनिंग के लिए मशवरा दरकार होता और बिलाल के पेट्टू दोस्तों के लिए चाय के साथ चटपटे लवाजमात बनाकर देने की जिम्मेदारी भी इसी की थी। सो इस तमाम अफराद के साथ इनके ताल्लुकात नहायत खुशगवार थे। बाकी एक मुईज़ अहमद था, इसका अकलौता तायाजाद, जो एक वक्त एक अच्छा दोस्त भी था और दुश्मन भी। जाने क्यों अक्सर वो बेशतर दोनों के दरमियान किसी बात पर ठनी ही रहती थी। मुईज़ आपी ही की तरह शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड का मालिक था। इसकी वजह से ताया अब्बू और पापा बिजनेस की जिम्मेदारियों से काफ़ी हद तक आज़ाद हो चुके थे और ऐसे ही एक दिन बातों में ये बहस छिड़ गई कि घरेलू जिम्मेदारियां ज़्यादा मुश्किल हैं, ये बिजनेस के अमवार सीखना ये ज़्यादा मुश्किल काम है। तब हानिया ने मजाक में कह दिया कि ऑफिस वर्क ज़्यादा मुश्किल नहीं और ये काम नहायत बखैर खूबी अंजाम दे सकती हैं। मजीद ये कि इसका दिल चाह रहा है कि वो भी ऑफिस ज्वाइन कर ले। हानिया ने तो बराए मजाक में कहा था, लेकिन मोइज़ ने जिस तरह फौरी तौर पर और सख्ती से इसकी मुखालफत की थी वो हानिया के लिए हैरान कुन थी और फिर सिर्फ जिद में आकर इसने ऑफिस जाने का फैसला कर लिया। इसकी बेहद इसरार से तंग आकर मोइज़ ने कह दिया कि जब ऑफिस में जगह खाली होगी तभी दूसरों के साथ इसका भी इंटरव्यू ले लिया जाएगा। अगर कामयाबी हो गई तो ठीक, वरना दूसरी सूरत में मुस्तरद कर दिया जाएगा। मोइज़ तो ये बात करके भूल गया था, लेकिन हानिया ने नहायत संजीदगी के साथ इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी और जब इंटरव्यू के दिन नज़दीक आए तो इसने मोइज़ को अपने इरादे से दोबारा मुतला करना ज़रूरी समझा। मोइज़ सिर्फ मुस्कुरा दिया और आज वो भरपूर तैयारी के साथ इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन मोइज़ ने जिस गैर संजीदगी से इसका इंटरव्यू को टाला था, इससे हानिया बीबी के इरादों में मज़ीद पुख्तगी आ गई थी और अब इसने ताया अब्बू से बात मनवा कर ही दम लिया था। बहुत डिसेंट लग रही हो। सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो हमना ने तो सीफी निगाहों से देखते हुए कहा था, थैंक यू मैम। इसने मुस्कुराते हुए तारीफ वसूल की थी। दोनों इकट्ठे ही नाश्ते की मेज़ पर पहुंचे थे। कहाँ की तैयारी है भाई? ताई जान ने इसे निग सिक से तैयार देखकर पूछा था। आपको नहीं मालूम ताई जान, आज से माँ बतौलियत ऑफिस जाया करेंगी। इसने कुर्सी खींच कर बैठते हुए कहा था। किससे इजाज़त ली तुमने? दादी जान ने अखबार से नजरें हटाकर इसे घूरा तो एकदम गड़बड़ा गई। ताया अब्बू से पूछा था मैंने। इसने फौरन मदद तलब निगाहों से देखा। एक तो तुम्हारा पता नहीं चलता, बच्चों की बेवकूफ़ियों में भी शरीक होने लगते हो। इन्होंने ताया अब्बू को भी लपेट में लिया था। अम्मी शौक है इसका, करने दें थोड़े दिन जॉब। ताया अब्बू ने इसकी वकालत करने की कोशिश की। अरे शौक ढंग का हो तो बात है, बिला वजह के काम में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी अब संजीदगी के साथ बैठो, हम तुम्हारी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने हानिया को मुखातिब करते हुए गोया इसके हवासों पर बम गिराया था। इसने मदद तलब निगाहों से पहले अम्मी पापा और फिर ताया अब्बू ताई जान को देखा, पर वो सब के सभी इसकी किसी किस्म की मदद से कासिर थे। जाहिर है वीटो पावर तो सिर्फ दादी जान के पास थी, जो इन्होंने इस वक्त नहायत होशियारी से इस्तेमाल कर ली थी। शफीक सी दादी जान इस वक्त इसे एक डिक्टेटर लग रही थी और ये अच्छी तरह मालूम था कि इनके फैसले के पीछे किसका हाथ है। इसने काटदार निगाहों से मुइज़ को घूरा, जो शाही टुकड़ों से इंसाफ कर रहा था। होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट रक्सा थी। वो पाँव पटकते हुए फौरन वॉकआउट कर गई थी। तुम चाहते क्या हो मुइज़? शाम को जब वो ऑफिस से लौटा तो वो सीधी इसके कमरे में पहुंच गई थी। वो वार्डरोब से कपड़े निकाल रहा था। इसकी आवाज़ सुनकर मुड़ा और फिर दोबारा वार्डरोब में घुसा लिया। अब वो अपनी इस अहमक सी कज़न को क्या बताता कि वो क्या चाहता है। मैंने तुमसे कुछ पूछा है मुइज़।
اس نے اس کے ہاتھ سے ہینگر چھینتے ہوئے پوچھا تھا۔ او ہو، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے سنا نہیں۔ پوچھا کیا پوچھا ہے تم نے؟ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ پوچھ رہی ہوں تم آخر چاہتے کیا ہو؟ اس نے چڑ کر اپنا سوال دہرایا تھا۔ ہاں، سوال بہت اچھا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ہانیہ ابصار میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی ہر جگہ امن و امان قائم ہو، ہر قوم پر امن بقائے باہمی کے اصول کو اپنا لے، جبر و استبداد اور استحصال کی قوتوں کا خاتمہ ہو جائے، ہر شخص کو زندگی گزارنے کے لیے بنیادی حقوق حاصل ہوں، مزید یہ کہ فرد اور معاشرہ۔ ارے رکو تو صحیح، کہاں جا رہی ہو؟ معیز نے تقریر ادھوری چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ بیٹھو اب اور سکون سے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے؟ طوفان میل کیوں بنی ہوئی ہو؟ اس نے اس بار قدرے سنجیدگی سے پوچھا، آنکھوں میں البتہ اب بھی شرارت مسکراہٹ جھلک رہی تھی۔ تم نے دادی جان سے کیا کہا ہے جس وجہ سے انہوں نے مجھے آفس جانے سے منع کر دیا؟ اس نے خفگی سے دریافت کیا۔ تم آفس جانا ہی کیوں چاہتی ہو؟ معیز نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا۔ اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ تمہیں اعتراض ہے میری جاب پر، تو ہانیہ نے بھی ایک اور سوال جڑ دیا۔ مجھے بہت سے اعتراضات ہیں، مثلاً اس نے قریدم مثلاً یہ کہ قابلیت تمہیں چھو کر نہیں گزری، تجربہ تمہارے پاس نہیں ہے، بزنس ڈیلنگ کی الف سے بے کا تمہیں علم نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر کے بس نہیں چاہتا کہ تم میرے آفس میں کام کرو۔ کہیں جاب کرنا چاہو تو شوق سے کرو، مجھے قطعی اعتراض نہیں ہوگا، اس نے حتمی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں آخری بات کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے پہلے والی سب باتوں کا ذکر غور کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ بہت براڈ مائنڈڈ ہونے کے باوجود میں ایک کنزرویٹو شخص ہوں، مجھے اچھا نہیں لگے گا تمہارا وہاں کام کرنا۔ آفس میں مختلف قسم کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، وہاں کام کرنے والے لوگوں کی اچھی بری عادتوں سے میں پوری طرح واقف ہوں، بس یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری فیملی کی کسی لڑکی کو وہاں ڈسکس کیا جائے۔ وہ صاف گوئی سے بولا تو ہانیہ مزید کچھ نہ کہہ سکی، دل ہی دل میں وہ اس دلیل کی قائل ہو گئی تھی۔ حیرت اس بات کی تھی کہ یہ بات ابھی تک اس کے اپنے دماغ میں کیوں نہ آئی تھی، اور ویسے بھی اب تو اطمینان سے گھر بیٹھو، دادی جان کی بات نہیں سنی تم نے؟ اس نے دوبارہ شرارتی انداز سے اختیار کر کے پوچھا تھا۔ کیا؟ ہانیہ نے بے دہانی میں پوچھ لیا۔ یہی کہ گھر بیٹھو اور شادی کی تیاری کرو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ ہانیہ نے پاس رکھا تکیہ اسے کھینچ کر مارا تھا، لیکن معیز نے بہت مہارت سے تکیہ کیچ کر لیا۔ گھر میں آج کل سنجیدہ قسم کی فضا طاری تھی، اکثر رات کے کھانے کے بعد دادی جان کے کمرے میں میٹنگ طلب کی جاتی تھی۔ نہایت ناانصافی کی بات یہ تھی کہ نوجوان نسل کے کسی نمائندے کو مدعو نہ کیا جاتا تھا، حالانکہ موضوع گفتگو زیادہ تر نوجوان نسل ہی ہوتی تھی۔ تھوڑا تھوڑا ہانیہ کو بھی اندازہ تھا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ پھر ایک دن دادی نے چھوٹی پھپھو کو بھی فون کر کے بلوا لیا۔ چھوٹی پھپھو گھر میں ہر ایک کی دوست تھیں، بڑوں کی محفل میں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ینگ پارٹی کا بھی بھرپور ساتھ دیتی تھی، لیکن اس بار چھوٹی پھپھو کی آمد ایک خاص مشن کے تحت ہوئی تھی۔ مشن کچھ یوں تھا کہ ہانیہ اور معیز سے رائے لی جائے کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں۔ یہ کام چھوٹی پھپھو سے بہتر کوئی انجام دے ہی نہ سکتا تھا۔ پھپھو نے فون کرنے کے 2 دن بعد ہی آ گئی تھی، اور دادی جان اور امی تائی جان کی بات سن کر کہکا لگا کر ہنس دی تھیں۔ ارے بھئی، فکر کس بات کی ہے؟ لڑکی بھی گھر کی ہے، لڑکا بھی گھر کا ہے، فریقین کے والدین راضی، نہ جہیز کا جھنجٹ، نہ بری کا مسئلہ۔ بس 2 بول ہی تو پڑوانے ہیں، پڑوا دیجیے، انہوں نے ہنستے کھیلتے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ ارے اتنا آسان ہوتا تو تمہیں کاہے کو بلواتے؟ مزاج دیکھا ہے دونوں کا، ایک مشرق ہے تو دوسرا مغرب، بات بات پر تو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، زندگی بھر کا معاملہ ہے، تم سلیقے سے سمجھاؤ، دونوں کی مرضی معلوم کرو۔ دادی جان نے انہیں مسئلے کی سنگینی کا احساس دلایا تھا۔ پھپھو نے پہلی فرصت میں ہی معیز کو جا پکڑا۔ رات کے کھانے کے بعد لاؤنج آباد ہو گیا تھا، اب لاؤنج آباد تھا، سب بڑے سو چکے تھے اور کارڈز کھیلے جا رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کچھ آج کل تمہارے امی بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کارڈ پھینکتے ہوئے اچانک معیز سے سوال کیا۔ ہاں معلوم ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچھا، واقعی معلوم ہے؟ پھپھو اپنی مخصوص اسٹائل میں مسکرائیں۔ ہاں، کل امی بتا تو رہی تھیں کہ حج پر جانے کا سوچ رہے ہیں۔ معیز کے کہنے پر پھپھو کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ حج پر جانے کے متعلق تو سوچ ہی رہے ہیں بیٹا، جانے پر ساتھ ساتھ بہو لانے کے متعلق بھی سوچ رہے ہیں، انہوں نے ہنستے ہوئے انکشاف کیا تھا۔ اوہ ریئلی؟ یہ تو واقعی بڑی خوشی کی خبر ہے۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ تو گویا تمہیں شادی پر کوئی اعتراض نہیں؟ پھپھو نے سکون کا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ گویا کام اب آسان ہو گیا تھا۔ قطعی نہیں، وہ مزے سے بولا تھا۔ معیز بھائی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کو شادی کروانے کا اتنا شوق ہے۔ بلال نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا، وہ بھی مسکرا دیا۔ اچھا چلو بتاؤ، کیسی لڑکی چاہیے تمہیں؟ پھپھو نے گلوانا چاہا۔ ہاں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کیسی لڑکی چاہیے۔ اس نے اپنے
سامنے بیٹھی ہانیہ پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ہانیہ کے دل نے ایک دھڑکن مس کی تھی۔ دیکھیں پھپھو، پہلی شرط تو یہ کہ لڑکی کا قد لمبا ہو۔ کتنا لمبا؟ پھپھو نے اطمینان سے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے وضاحت چاہی۔ میرا مطلب ہے پھپھو کہ اس کی ہائٹ اتنی ہو کہ اگر 10-12 لڑکیوں میں کھڑی ہو تو دور سے ہی اپنے قد کی وجہ سے نمایاں نظر آئے۔ اس نے کہا تو پھپھو کا اطمینان قدرے مایوسی میں بدل گیا۔ انہوں نے ایک اچٹتی نگاہ ہانیہ پر ڈالی تھی۔ اس کے قد کو پستہ قد میں تو کسی طور بھی شمار نہ کیا جا سکتا تھا، لڑکیوں کے لحاظ سے بالکل نارمل قد تھا۔ ہاں البتہ اتنی لمبی بھی نہیں تھی کہ 10-12 لڑکیوں میں دور سے ہی قد کی وجہ سے نمایاں نظر آئے۔ اچھا، اور تو کوئی شرط نہیں؟ وہ دوبارہ معیز کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہاں ایک اور شرط بھی ہے، لڑکی کوالیفیکیشن میرے برابر ہو۔ معیز نے مسکراتے ہوئے ایک اور شرط گنوائی۔ اور کچھ؟ پھپھو اب پریشان سی ہو گئی تھی۔ جی پھپھو، یہ کہ رنگ تو اس کا بے شک بہت گورا نہ ہو، مجھے بہت حسین و جمیل بیوی نہیں چاہیے۔ ہاں آپ کو معلوم ہی ہے لمبے بال میری کمزوری ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا تھا۔ بڑھایا۔ رنگ بے شک گورا نہ ہو۔ ہانیہ نے دل ہی دل میں اس کی نقل اتاری تھی۔ ظاہر ہے کیسے کہتے تھا کہ گورے رنگ والی چاہیے۔ بے شک قد اور تعلیم کے لحاظ سے وہ معیز کے برابر کی نہ تھی، لیکن ہانیہ ابصار رنگ و روپ تو دور دور تک کسی کے پاس نہ تھا، اور 10-12 کیا اگر 150 لڑکیوں میں بھی کھڑی ہو جاتی تو پہلی نظر یقیناً اس پر ہی ٹکتی تھی۔ بال بھی بے تحاشا خوبصورت تھے۔ کیا ہوا جو صرف شانوں تک پہنچتے ہیں، پر اتنے گھنے سیاہ اور سلکی تھے کہ ایک کلپ میں بمشکل قید ہوتے تھے۔ اکثر لمبے بالوں والی لڑکیاں بھی رشک سے دیکھتی تھیں۔ بس یار، اور کچھ؟ پھپھو نے قدرے ناراضی سے پوچھا۔ اپنے لاڈلے بھتیجے پر اس وقت انہیں کچھ غصہ آ رہا تھا۔ اور کچھ یہ کہ آواز بہت سافٹ ہو، دھیما دھیما بولتی ہو، کہہ کے تو بالکل نہ لگاتی ہو۔ اس نے 2 خوبیاں مزید گنوا دی تھیں۔ تو بیٹا اتنی خوبیوں والی لڑکی ڈھونڈنے میں 5-7 سال تو لگ ہی جائیں گے، تم فی الحال شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ پھپھو نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ دیا تو وہ جواباً کہکا لگا کر ہنس دیا۔ بھئی آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا، ایسی لڑکی مل گئی تو ٹھیک، ورنہ کسی ایسی ویسی پر گزارا کر لیں گے، وہ متبسم لہجے میں بولا تھا۔ اب ذرا تم بھی اپنی پسند ناپسند کے بارے میں بتاؤ، تمہارے بھی 2-4 رشتے آئے ہوئے ہیں، دیکھ بھال کر ہی کسی کو فائنل کریں گے۔ پھپھو نے اپنا رخ ہانیہ کی طرف موڑ دیا تھا۔ وہ 4 رشتوں والی بات پر معیز چونکا تو ضرور تھا، لیکن اپنے تاثرات نارمل ہی رکھے تھے۔ میں کیا بتاؤں پھپھو؟ ہانیہ نے شرمانے کی ایکٹنگ کی تھی۔ ارے کچھ تو بتاؤ، پھر نہ کہنا کہ لڑکی ہونے کی وجہ سے رائے نہیں لی۔ معیز کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے اسی سے کچھ اگلوانا چاہا تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر بہت اچھے لگتے ہیں، اس نے شرمگین مسکراہٹ کے ساتھ بتایا تھا۔ ڈاکٹر؟ انہوں نے حیرت بھری جھنجھلاہٹ سے پوچھا تھا۔ جی ڈاکٹر، دیکھے نا پھپھو کتنے اچھے لگتے ہیں ڈاکٹر۔ اوور آل ہاتھ میں ڈال کر گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے، کتنا گریس ہوتا ہے ڈاکٹرز میں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے بڑے جذب سے کہا تھا، پر بند آنکھوں کے پیچھے ڈاکٹر کی بجائے بزنس مین مسکرا رہا تھا، اور اس نے جٹ آنکھیں کھول دی تھیں۔ چلو بھئی، بتا دیں گے تمہاری امی بابا کو تم لوگوں کی پسند کے بارے میں۔ پھپھو مایوسی سے بولی تھی، بے دلی سے کارڈ بھی نیچے ڈال دیے تھے۔ بس جا رہی ہیں آپ؟ ہمنا نے انہیں دیکھا اور پوچھا۔ ہاں تو 1:30 بج رہا ہے، نیند آ رہی ہے مجھے، انہوں نے جمائی لی۔ واہ پھپھو، میں اتنی دیر سے اپنی پسند ناپسند کے بارے میں جواب ترتیب دے رہا ہوں، میری باری آنے پر آپ اٹھ کر چل دیں۔ بلال شرارت سے بولا۔ پھپھو نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر زوردار چپیٹ رسید کی تھی۔ تو تمہیں ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں؟ رات کو بستر پر لیٹنے کے بعد ہمنا نے پوچھا تھا۔ نہیں ہرگز نہیں، کتنے سڑیل ہوتے ہیں، دوائیوں کی بو میں رچے بسے، اس نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر وہاں کیا بکواس فرما رہی تھی تم پھپھو کے سامنے؟ ہمنا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی تھی۔ تو اور کیا کہتی؟ اس نے الٹا ہی دریافت کیا تھا۔ تم معیز بھائی کو پسند کرتی ہو نا؟ ہمنا نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، اس سے بھی آہستہ آواز میں اعتراف کیا۔ ہمنا سے آج تک اس نے کوئی بات نہ چھپائی تھی، بلکہ چھپانا چاہی بھی تو چھپا نہ پائی تھی۔ ایک ہی کمرہ شیئر کرنے کی وجہ سے ہمنا اس کے سارے رازوں کی شریک تھی۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ ہانیہ کی نیند میں بولنے کی عادت تھی۔ تمہیں پھپھو کے سامنے غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے تھی، تمہیں پتہ ہے؟ پھپھو نے بڑوں کی اما پر ہی پھپھو نے سب سے پوچھا، تم دونوں سے یہ بات پوچھی تھی۔ ہمنا نے اس سے کچھ احساس دلانا چاہا۔ تو میں کیا کہتی؟ میرا آئیڈیل ایک لمبے قد والا خوبصورت شخص ہے، جس کی آنکھوں کا رنگ لائٹ براؤن ہے اور جو بہت کامیاب بزنس مین بھی ہے، بیڈمنٹن کا بہت اچھا کھلاڑی ہے، اور جب ہنستا ہے تو اس کے دائیں گال میں ڈمپل پڑتا ہے، اس نے چڑ کر کہا تھا۔ ہمنا ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی تھی۔ اڑا لو مذاق، ہانیہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کروٹ بدلی تھی۔ اچھا ناراض تو مت ہو، ہمنا نے اس کے گرد بازو حمال کیے تھے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، معیز بھائی صرف تمہیں تنگ کر رہے تھے، وہ مسلسل تمہیں کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔
اگر تم ایک بار بھی ان کی آنکھوں میں جھانک لیتی تو کبھی یہ نہ کہتی کہ تمہیں ڈاکٹر پسند ہے، ہمنا نے دھیرے سے کہا تھا۔ اس نے اس کی بات پر کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر آنکھیں موند لیں۔ پھپھو مشن میں ناکامی کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ اپنی رپورٹ انہوں نے دادی جان کے سامنے پیش کر دی تھی، جس میں یہی سفارش کی گئی تھی کہ ان دونوں کی مرضی معلوم کر کے مزید سر پر نہ چڑھایا جائے، بلکہ فوری طور پر شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ شادی کے بعد سب کچھ خود ہی سیٹ ہو جائے گا۔ دادی جان نے پھپھو کے نادر مشورے پر فی الحال کسی قسم کی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، البتہ امی تائی جان کو اپنی نالائق اولادوں پر غصہ خوب آیا تھا، اور یہ غصہ اس وقت سوا ہو جاتا جب دور نزدیک میں سے کسی کی شادی کی خبر ملتی۔ شادیوں کا یہ موسم تھا اور تقریباً روز ہی کہیں سے کارڈ ملتا تھا۔ انہیں دونوں تایا ابو کے سب سے قریبی دوست کے بیٹے کی شادی کا کارڈ ملا تھا۔ منصور انکل کی پوری فیملی سے ہی ان کے تعلقات مسالی تھے۔ اب معاملہ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی کا تھا، سو سب نے ہی بھرپور طریقے سے شرکت کا فیصلہ کیا۔ آج شادی کے فنکشن میں نسبتاً تنہا گوشے میں ٹیبل کے گرد بیٹھی امی اور تائی جان اپنے اپنے دل کے پھولے پھوڑ رہی تھیں۔ دونوں کو ہی ہانیہ اور معیز پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ بھی پھپھو کے فارمولے سے 100% متفق تھیں، پر مسئلہ یہ تھا کہ دادی جان ان دونوں کے بچکانہ رویے کو زیادہ سیریس لے رہی تھیں۔ وہ دونوں کی مرضی پوری طرح جانے بغیر کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتی تھیں۔ اماں جان کو تو فضول کے حدشے ہیں، دیکھو تو عائشہ ساتھ کھڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ تائی اماں نے امی کی توجہ دور کھڑے ہانیہ اور معیز کی طرف دلوائی تھی۔ امی نے بھی زیر لب ماشاءاللہ کہا تھا۔ پوری محفل میں انہیں اپنی بچی سے زیادہ کوئی حسین نہ لگ رہا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ آج ہانیہ واقعی ہی غضب اٹھا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑی دیر بعد منصور انکل کی بیگم اپنے بانجے کو ہانیہ سے متعارف کروانے کے لیے لے آئی تھی۔ یہ میرا بانجا ہے ڈاکٹر عماد، حال ہی میں امریکہ سے اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہے، اور عماد یہ ہانیہ ہے تمہارے انکل کے دوست کی بیٹی۔ انہوں نے باہمی تعارف کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ فریقین نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ اب عالیہ آنٹی کا کام ختم ہو گیا تھا، سو وہ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی دوسری طرف چلی گئی تھی۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ عماد نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس فارغ ہی ہوتی ہوں، ہانیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ او تو آپ کمال کرتی ہیں، آپ کو معلوم ہے نا کچھ نہ کرنا وہ کمال کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے نہایت گھسا پٹا مذاق کرنے کی کوشش کی۔ ہانیہ زبردستی مسکرا دیا۔ ایجوکیشن مکمل ہو گئی؟ آپ کی اشتیاق سے لپٹا ایک اور سوال ہوا۔ جی، مختصر ترین جواب ملا۔ کتنا پڑھا ہے آپ نے؟ سوال در سوال تھے۔ ایم اے کیا ہے اکنامکس میں، ہانیہ نے جواب دے کر ہمنا وغیرہ کو ڈھونڈنے کے لیے نگاہیں ادھر ادھر گھمائیں۔ یوں عماد کے ساتھ اکیلے کھڑے کافی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ سامنے کچھ فاصلے پر معیز کے ایک دراز قد حسینہ کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اس کی ساری حسیات یکدم بیدار ہو گئی تھیں۔ لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کی، حافظے پر خاصا زور دینے کے باوجود وہ شناسا نہ لگی تھی۔ ہائٹ تو واقعی زبردست ہے، وہ بڑبڑائی۔ جی، مجھ سے کچھ کہا؟ حماد نے خوش فہمی سے پوچھا تھا۔ ہانیہ نے سنی انسنی کر دی۔ زیادہ ہی بے تکلف ہو رہے تھے محترم، جبکہ اس کا سارا دھیان تو معیز کی طرف لگا ہوا تھا۔ بہت ہنس ہنس کر گفتگو ہو رہی تھی دونوں میں، اور وہ لڑکی کے بال بھی کافی لمبے تھے۔ تھوڑے دنوں پہلے کی کہی ہوئی بات پوری ہو گئی تھی۔ یہ واقعی حیران کن تھا۔ ہانیہ نے رشک بھرے جذبات سے ان کی پشت پر پھیلے کالے سیاہ بالوں کو دیکھا تھا۔ اسی لمحے معیز کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ ہانیہ نے بجلی کی سی تیزی سے توجہ سے وہاں سے ہٹا کر سامنے کھڑے شخص کی طرف مبذول کی تھی۔ تو آپ واقعی ڈاکٹر ہیں؟ اس نے اتنے مسرت انداز میں اچانک دریافت کیا کہ عماد حیران رہ گیا تھا۔ جی، کوئی شک؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی، دراصل آپ شکل سے بہت سافٹ لگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر تو بالکل نہیں لگ رہے، ہانیہ نے بلا وجہ بدتیسی کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا۔ معلوم ہو گیا تھا کہ معیز اسے ہی دیکھ رہا ہے، سو اب عماد صاحب سے خوش اخلاقی برتنے میں کوئی حرج نہ تھا۔ اچھا، تو ڈاکٹرز کی شکل پر کوئی خاص بات ہوتی ہے؟ وہ اس کی بات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، بس ویسے ہی عموماً رائے تو یہی ہے نا کہ ڈاکٹر سخت دل ہوتے ہیں۔ آدم بیزار اس نے بات برائے بات کی تھی۔ اچھا، یہ بات میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ عماد نے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ کہکا اتنا بلند تھا کہ آواز معیز تک بھی جا پہنچی تھی۔ بہت ضبط سے کام لیتے ہوئے اس نے اپنی غصے بری جھنجھلاہٹ چھپائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہانیہ کو کھینچ کر وہاں سے لے جائے۔ بہت مشکلوں سے اس نے اپنے تاثرات چھپائے رکھے تھے، اور مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اپنی توجہ سامنے مس شمائل رضا کی طرف مبذول کی تھی، جس کی بے سروپا باتیں وہ کافی دیر سے برداشت کر رہا تھا۔ پورے 15 منٹ سے تو وہ اپنی ڈگریوں کی تفصیل بتانے میں لگی ہوئی تھی۔ پاکستان میں تو ٹیلنٹ کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے تو بہت محدود فیلڈز ہیں۔ اب ممی ڈیڈی کے اصرار پر میں واپس تو آ گئی ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شمائل نے
بلا مبالغہ چوتھی بار یہ دکھڑا رویا تھا، واپس چلی جائیں۔ دل ہی دل میں تو معیز نے یہی جواب دیا تھا، لیکن اس کے سامنے اس کے موقف کی تائید کرتے ہوئے گردن ہلا دی تھی۔ ارے معیز بھائی، آپ یہاں کھڑے ہیں، شجاع بھائی بھی آپ کو پوچھ رہے ہیں۔ ہمنا نے نہایت غلط موقع پر انٹری دی تھی۔ شمائل کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا تھا۔ کافی دنوں بعد کو تو کوئی ڈھنگ کا بندہ نظر آیا تھا۔ شمائل، یہ ہمنا میری چھوٹی سی کیوٹ سی کزن، معیز نے تعارف کروایا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو، شمائل نے زبردستی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ ہمنا نے بھی نہایت گرم جوشی سے مسافہ کیا، دل ہی دل میں ہانیہ کو گالیوں سے بھی نوازا، جو معیز کو ایک خوبصورت لڑکی کے پاس اکیلا چھوڑ کر اس وقت ایک نہایت فضول قسم کے شخص کے ساتھ محف گفتگو تھی۔ یار، میں تو حیران رہ گیا، پہلی دفعہ خوبصورتی اور ذہانت کو یکجا دیکھا۔ بہت جینیس ہے شمائل رضا، میں تو واقعی اس سے بہت امپریس ہوا۔ معیز نے ناشتہ کرتے ہوئے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ کچن میں اس وقت وہ دونوں ہی موجود تھے۔ فنکشن سے واپسی پر رات بہت دیر ہوئی تھی۔ صبح دونوں کی ہی آنکھ کافی دیر سے کھلی تھی۔ اب وہ دونوں اکٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ تم نے دیکھا تھا نا شمائل کو؟ وہی جس نے ڈارک گرین سوٹ پہنا ہوا تھا، معیز نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو گویا سوٹ کا رنگ بھی یاد ہے۔ ہانیہ کا حسد کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ ہانیہ، لیکن بہت خوبصورتی سے اس نے اپنے تاثرات چھپائے تھے۔ ہاں دیکھا تو تھا، لیکن قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اس نے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ ابھی حال ہی میں UK سے پاکستان آئی ہے، پھر بھی مشرقی ٹچ برقرار ہے، بہت گریسفل لڑکی تھی۔ معیز نے اس کی شان میں مزید کلابے ملائے تھے، ساتھ ہی ساتھ ہانیہ کے چہرے کا بھی جائزہ لیا تھا، جہاں فی الحال کسی قسم کی جلن کے آثار نہ تھے، اور بال تو اس کے بہت ہی خوبصورت تھے، اتنے لمبے میں نے شاید ہی اپنی زندگی میں کسی اور کے دیکھے ہوں۔ معیز نے مبالغہ آرائی کی حد کر دی تھی۔ ہاں واقعی بال تو اس کے بے حد خوبصورت تھے، کل تو میری اس سے ملاقاتیں ہی ہوئی، لیکن میں اپنی تعریف کر رہے تھے تو میرا بھی جی چاہ رہا ہے ملنے کو، چلو آج ملاقات ہو جائے گی۔ آج تو آئے گی نا شمائل؟ اس نے بہت اشتیاق سے پوچھا تھا۔ ہاں شاید، ویسے رشتہ دار تو وہ دلہن والوں کی تھی، ہو سکتا ہے ولیمے میں بھی آ جائے۔ معیز نے چائے کے گھونٹ کے ساتھ غصہ بھی اپنے اندر اتارا تھا، وہ سخت بدمزہ ہو رہا تھا۔ اتنی محنت کے باوجود ہانیہ کے چہرے پر وہ سب کچھ دیکھنے کو نہ ملا تھا جس کا وہ مطمئن تھا۔ چلو اللہ کرے آ ہی جائے، اور کچھ نہیں تو شیمپو کا ہی نام پوچھ لوں گی، ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ معیز دانت پیس کر رہ گیا۔ ویسے اگر آج وہ نہ آئی تو مجھے افسوس ہی رہے گا، کاش میں اس سے کل ہی مل لیتی۔ دراصل کل ڈاکٹر عماد کی کمپنی میں اتنا مزہ آیا کہ ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ بہت کوششوں کے بعد ہانیہ نے بھی فکرہ ترتیب دے کر معیز کی سماعتوں تک منتقل کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کے لفظ پر معیز کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اچھا، تو ڈاکٹر تھے موصوف؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں، کنگ ایڈورڈ کے گولڈ میڈلسٹ ہیں، اسپیشلائزیشن امریکہ سے کر کے آئے ہیں۔ اس نے تفصیل بتانا شروع کی تھی۔ عالیہ آنٹی کے بانجے ہیں، بہت نفیس انسان ہے، خدمت خلق کا جذبہ تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ پرائیویٹ پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں ایک دن رفاہی کلینک میں بھی بیٹھتے ہیں۔ اس نے عقیدت ورن جذبات سے تفصیل بتائی تھی۔ دیٹس گریٹ، آج کل کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ؟ اب شمائل ہی کی مثال لے لو، آج کل ایک NGO کے ساتھ کام کر رہی ہیں عورتوں کی فلاحی بہبود اور حقوق کے لیے، تو اسے جو بھی کام کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار ہے۔ معیز نے گفتگو کا رخ دوبارہ شمائل کی طرف موڑ دیا تھا۔ اچھا، پھر تو میں آج ہی شمائل سے ضرور ملوں گی، ہانیہ نے متاثر ہوتے ہوئے کہا تھا۔ شمائل رضا سے ملنا واقعی ضروری ہو گیا تھا۔ میں تو خود یہی کہتی ہوں کہ آج کل کی لڑکیوں کو خود مختار ہونا چاہیے۔ وہ دور ختم ہو گیا کہ جب عورتیں مرد کی دست نگر ہوتی تھی۔ ہانیہ نے شمائل سے گفتگو کے دوران بہت جوش سے کہا تھا۔ صرف 5 منٹ کی گفتگو میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ موصوفہ آزادی نسواں کی بہت بڑی علمبردار ہیں۔ ہانیہ بی بی کے شاطر ذہن نے فٹافٹ ہی زبردست سا منصوبہ ترتیب دے ڈالا تھا۔ پاکستان میں تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے عورتوں کا، بہت پسماندگی ہے یہاں۔ پڑھ لکھ کر یا تو عورت ٹیچر بن جاتی ہیں یا ڈاکٹر، اور کسی فیلڈ میں تو کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے، بلکہ اکثر لڑکیاں تو شادی کے بعد کچھ بھی نہیں کرتی، سب چھوڑ چھاڑ کر گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ اب مہرین کی مثال ہی لے لو، اچھی بھلی جاب تھی، لیکن طلحہ صاحب نے کہہ کر شادی کے بعد جاب نہیں کریں گے، سو خوش جاب چھوڑ دی۔ حالانکہ میں نے سمجھایا بھی تھا کہ اگر پہلے ہی بات مان لی تو سر چڑھ جائیں گے محترم۔ شمائل نے سٹیج پر دلہن بنی مہرین کو دیکھ کر تعصب سے کہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ہانیہ نے مہرین بابی کی عقل مندی کو دل ہی دل میں سراہتے ہوئے شمائل کی تائید کی تھی۔ ویسے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے گھر والے اتنے لبرل ہیں، آپ کو اکیلے پڑھنے انگلینڈ بھیج دیا، ورنہ اکثر لوگ تو اس معاملے میں کافی کنزرویٹو ہوتے ہیں۔ ہانیہ نے رشک بھرے جذبات سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بالکل، یہ کریڈٹ میرے ڈیڈی کو جاتا ہے۔
ورنہ پرانی نسل کے لوگ اکثر واقعی لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہوتے تھے۔ شمائل نے نزاکت سے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا، بہت گریٹ بھائی آپ کے ڈیڈی، ورنہ پرانی نسل کی یا نئی نسل کے مرد بھی عورتوں کی آزادی سے ہائی فیم۔ میرے کزن کی مثال ہی لے لیجئے، خود دنیا جہاں سے ڈگریاں سمیٹ کر لے آئے ہیں، پھر بھی اپنے خاندان کی لڑکیوں کے لیے یونیورسٹی کو بھی شجر ممنوع سمجھتے ہیں۔ اس نے دور کھڑے معیز کی طرف اشارہ کیا، کہا کیا واقعی شمائل کو اس انکشاف سے دلی صدمہ پہنچا تھا؟ ہاں تو اور کیا، بہت ہی دقیانوسی خیالات کے مالک ہیں معیز۔ میری تائی جان تو شکر ادا کرتی ہیں کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ورنہ تو معیز ان کا جینا حرام کر دیتے۔ لڑکیوں کی پڑھائی کے سخت خلاف ہیں، کہتے ہیں زیادہ پڑھ کر دماغ خراب ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے۔ ہانیہ نے افسردہ ہو کر کہا تھا اچھا، حیرت ہے، مجھے تو کل ان سے گفتگو میں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا، مجھے تو بہت براڈ مائنڈڈ اور لبرل سے لگے تھے۔ شمائل ابھی بھی کچھ مشکوک سی تھی۔ ارے پہلی ملاقات میں کون کھلتا ہے کسی پر، مجھ سے پوچھئے، ایک گھر میں رہتے ہیں، وہ تو میرے آگے پڑھنے پر بھی سخت ناراض تھے، پھر بھی میرے پاپا نے اسٹینڈ لیا، ورنہ ان کے خیالات میں تو بس پرائیویٹ بی اے ہی کافی ہے۔ ہانیہ نے مزید تفصیلات سے آگاہ کیا تھا، واقعی کیسے لوگ ہیں دنیا میں۔ اس انکشاف سے شمائل رضا کو اندر تک افسردہ کر دیا تھا۔ بظاہر کتنا ڈیشنگ، اسمارٹ اور ہنسمکھ سا شخص تھا جو تھوڑا بہت لبرل بھی ہوتا، اس نے افسردہ ہو کر سوچا تھا۔ معیز کی سالگرہ گزر گئی تھی، کئی دن ہو چکے تھے، ہمنا اور بلال اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ وہ اچھے سے ہوٹل میں لنچ یا ڈنر کروائے۔ معیز ہر بار مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال جاتا تھا، اور اب جب ہمنا اور بلال بیچارے تھک ہار کر اپنے مطالبے سے دستبردار ہو چکے تھے تو معیز کو اپنا وعدہ ایفا کرنے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ حالانکہ صبح آفس جاتے ہوئے اس نے کسی کو بھی اپنے پروگرام سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ دوپہر کے بعد اس نے آفس سے ہی فون کیا تھا کہ ریسیو ہانیہ نے کیا تھا، میں نے ٹیبل ریزرو کروا لی ہے، تم لوگ بلال کے ساتھ آ جانا۔ اس نے ریسٹورنٹ کا نام بتاتے ہوئے کہا تھا، اب بتا رہے ہو تم؟ اس نے کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی۔ وہ اس پر ناراض ہونے لگی۔ او کم آن یار، کیسی تیاری، اور تمہیں کون سا تیار ہونے کی ضرورت ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ہاں یہ واقعی، معیز نے کہا۔ اس نے ریسیور کان سے ہٹا کر گھورا تھا۔ اچھا ٹھیک 7 بجے پہنچ جانا، میں آفس سے سیدھا وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ہم تو پہنچ جائیں گے، تم بھی وقت کی پابندی کرنا۔ ہانیہ نے اس کی سابقہ ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے تنبیہ کی تھی۔ اوکے مادام، اور ہاں سنو، ہمنا کو بتا دینا کہ ڈنر کے بعد فلاور ایگزیبیشن دیکھنے چلیں گے۔ معیز کا موڈ واقعی بہت خوشگوار تھا۔ بہرحال اس نے پیغام ہمنا اور بلال کو پہنچا دیا تھا۔ حسب توقع وہ دونوں بہت خوش ہوئے تھے، اور شام کو جب وہ تیار ہو کر نکلنے ہی والے تھے کہ تب عالیہ آنٹی ایک گریس فل سی خاتون کے ساتھ چلی آئیں۔ مہمانوں کو ڈائننگ روم میں بٹھا کر اس نے امی اور تائی جان کو اطلاع دی۔ ہمنا اور بلال ان اچانک ٹپکنے والے مہمانوں پر منہ بنانے لگے تھے۔ اچھا بھلا پروگرام لیٹ ہو گیا تھا، اب چلو بھی ہانیہ، صابر کو بتا دو سب کچھ خود بنا لے گا۔ اسے کچن میں جاتے دیکھ کر ہمنا بھی پیچھے چلی آئی تھی۔ بری بات ہمنا، اتنے دنوں بعد کوئی آیا ہے، عالیہ آنٹی کیا سوچیں گی کہ ہم 5 منٹ کی کمپنی بھی نہ دے سکے۔ اس نے گھر کا تھا، اور وہاں جو معیز بھائی انتظار کر رہے ہیں، پہلے ہی تم نے تیار ہونے میں اتنی دیر لگا دی۔ ہمنا نے حفکی سے منہ پھیلایا تھا۔ ہانیہ کچھ خجل ہو گئی تھی، تیار تو وہ واقعی آج دل لگا کر ہوئی تھی۔ اچھا بھائی چلتے ہیں، تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں امی کو بتا کر آتی ہوں، اس نے ہمنا کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تھا، اور ڈائننگ روم میں جا کر اس نے سنگین غلطی کی تھی۔ اچھا امی ہم جا رہے ہیں، اس نے دروازے میں ہی اندر منہ کر کے اطلاع دی تھی۔ کہاں چلے بیٹا، کچھ دیر ہمارے پاس بھی تو بیٹھو۔ عالیہ آنٹی نے بہت پیار سے اسے مخاطب کیا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رسمی مسکراہٹ سے چہرے پر سجائے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سامنے صوفے پر بیٹھی خاتون نے عقابی نگاہوں سے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا، اور جائزہ مکمل ہونے کے بعد عقابی نگاہیں ستائشی نگاہوں میں تبدیل ہو گئی۔ ہانیہ کو ان کی نگاہوں میں سے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تمہاری فوزی آنٹی ہے نا؟ عالیہ آنٹی نے ان کی نگاہوں میں چھپی حیرت اور بے یقینی کو دیکھا، تعارف کروایا۔ اس نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ طاہر کی شادی میں تمہاری ڈاکٹر عماد سے ملاقات ہوئی تھی نا، انہی کی امی ہیں یہ۔ عالیہ آنٹی نے اس بات پر قدر وضاحت سے بتایا، اور ہانیہ بیوی کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بس نزہت آپا کے ہاں آئے تھے، واپسی پر سوچا آپ لوگوں سے بھی ملتے چلیں۔ اب کی بار عالیہ آنٹی کی مخاطب امی اور تائی جان تھی۔ ہاں بہت اچھا کیا، کیا حال ہے نزہت کا؟ اس سے ملتے ہوئے بھی وہ بہت دن ہو گئے ہیں۔ تائی جان نے نزہت آنٹی کا حال دریافت کیا تھا۔ ہانیہ کو ان تمام آنٹیوں کے حال احوال سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گول گول دائرے گھوم رہے تھے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ کتنی ہی دیر وہ خاموش بیٹھی اپنے آپ کو کوستی رہی۔
کیا ضرورت تھی بلا ڈاکٹر صاحب کو منہ لگانے کی؟ اس نے اپنے آپ کو ڈپٹا تھا۔ باہر ہمنا اور بلال ہارن پر ہارن دیے جا رہے تھے۔ جاؤ، ہانیہ بلا رہے ہیں تمہیں۔ آخرکار تائی جان کو ہی اس پر ترس آیا تھا۔ وہ شکر کا کلمہ پڑتی تیزی سے باہر نکلی تھی۔ وہاں ہمنا اور بلال کو کفت سے برا حال ہو رہا تھا۔ کون تھی یہ خاتون؟ گاڑی میں بیٹھنے کے ساتھ ہی ہمنا نے ڈاکٹر عماد کی امی، اس نے تھوک نکلتے ہوئے بتایا۔ ہمنا نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ معیز بار بار کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈال رہا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ زیادہ جھنجھلاہٹ اس لیے بھی ہو رہی تھی کہ موبائل وہ آفس میں بھول آیا تھا اور اب ہر گزرتے منٹ کے ساتھ غصہ چڑھتا ہی جا رہا تھا، اور تب ہی سامنے وہ تینوں آتے دکھائی دیے تھے۔ پنک رنگ کے سوٹ میں وہ نہایت نفاست سے کیے گئے لائٹ میک اپ میں وہ اتنی تر و تازہ اور کھلی کھلی نظر آ رہی تھی کہ اسے اپنا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھتا محسوس ہوا۔ آئی ایم سوری معیز بھائی، دیر میری وجہ سے بالکل نہیں ہوئی، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی قصوروار نہیں ہے۔ دراصل عین موقع پر کچھ مہمان آ گئے تھے، اس لیے ہم لیٹ ہو گئے۔ ویسے آپ کب سے آئے ہوئے ہیں؟ ہمنا نے نان سٹاپ بولتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس تھوڑی سی دیر اور ہوتی تو میں یہاں سے چلا جاتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہمنا اور بلال کہکا لگا کر ہنس دیے۔ چلیے معیز بھائی، جلدی سے کچھ منگوا لیجیے، آپ کے فون کے بعد میں نے دوپہر کا کھانا بھی گول کر دیا تھا، بلال نے مینیو کارڈ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ صرف کچھ نہیں، بہت کچھ، مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ویسے بھی آج اتنے دنوں بعد معیز ہاتھ آئے ہیں، ساری کسر نکالیں گے، ہمنا نے شرارت سے کہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کھانا کھانے آئی ہو یا زبان گھر پر رکھ آئی ہو؟ ہانیہ کو مسلسل چپ دیکھ کر اس نے استفسار کیا تھا۔ کیا وہ ایک دم چونکی تھی؟ معیز ہولے سے ہنس دیا تھا۔ مذاق بہت طویل ہو گیا تھا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سامنے بیٹھی اس پیاری سی احمق لڑکی کو مزید تنگ کرنے کے بجائے وہ سب کہہ دے گا جو عرصے سے دل میں محفوظ تھا۔ وہ سب کچھ اس سے بھی سنے گا جو وہ آج تک کہہ نہ پائی تھی۔ صرف مناسب موقع کا انتظار تھا اور اسے یقین تھا آج وہ موقع مل جائے گا۔ ہلکی پھلکی باتوں اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ تب اچانک معیز کو خیال آیا، مہمان کون آئے تھے؟ اس نے سرسری پوچھا۔ عالیہ آنٹی آئی تھیں، ہمنا نے فوراً جواب دیا۔ ایک اور آنٹی بھی تو تھیں، بلال نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارے ہاں، کسی ڈاکٹر عماد کی امی بھی ساتھ آئی تھیں۔ اس سے بیشتر کہ ہمنا میز کے نیچے سے اسے ٹانگ مارتی وہ اصل خبر نشر کر چکا تھا۔ ہانیہ نے ایک دم سر اٹھا کر معیز کو دیکھا، جس کے چہرے پر تیزی سے ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے، اور آج اس نے اپنے تاثرات چھپانے کی کوئی خاص کوشش بھی نہ کی تھی۔ ہانیہ کا دل ایک دم جیسے سکڑ سا گیا تھا۔ ہمنا نے ایک نظر ہانیہ اور دوسری معیز پر ڈالی تھی۔ ویسے معیز بھائی، آج آپ واقعی بہت ڈیشنگ لگ رہے ہیں۔ یہ وہی شرٹ ہے نا جو ہانیہ نے آپ کو گفٹ کی تھی؟ ہمنا نے موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، پر وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ باقی سارا وقت وہ خاموش ہی رہا تھا، بلکہ وہ ہی کیا ہانیہ اور ہمنا بھی چپ چپ سی رہی تھیں۔ رہ گیا بلال، جو سارے قصے سے لا علم تھا اور اصل میں فساد کی جڑ تھا۔ مسلسل بلا تکان بول رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ ہانیہ ابصار نے سنا تو بہت تھا، لیکن یقین اب آیا تھا۔ اس نے تو چھوٹی پھپھو کے سامنے صرف معیز کو چڑھانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ اسے ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں۔ اس وقت کیا معلوم تھا کہ وہ بھی ایک ڈاکٹر کو اچھی لگ جائے گی۔ صرف ڈاکٹر کو اچھے لگنے کی حد تک تو پھر بھی غنیمت تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی زیادہ ان کی امی کے دل کو بھا گئی تھی۔ صرف 4 دن بعد ہی وہ اپنی 2 عدد بیٹیوں اور 1 عدد مٹھائی کے ڈبے سمیت دوبارہ تشریف لے آئی تھی۔ اس بار انہوں نے اشاروں کناروں میں بات کرنے کے بجائے باقاعدہ رشتہ مانگا تھا، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ گھر والے نہایت سنجیدگی سے اس پرپوزل پر غور کر رہے تھے۔ غور کرنے کی بہت سی وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ عماد ڈاکٹر تھا، جو کہ نزدیک ہانیہ کی بہت بڑی خواہش تھی۔ دومیہ کہ نہایت پڑھی لکھی، مہذب اور متمول فیملی تھی، اور پھر یہ کہ نہایت مان اور چاہت سے یہ رشتہ مانگا گیا تھا۔ عماد 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ 2 بہنیں شادی شدہ تھیں، سب سے چھوٹی والی کی منگنی ہو چکی تھی، یعنی نند فری سسرال، جو بقول پھپھو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے گھر والوں کے لیے یہ بھی ناممکن تھا کہ وہ عماد کے پرپوزل پر غور نہ کریں۔ حالانکہ تائی جان کا دل آج کل خاصے دکھی ہو رہا تھا۔ ہانیہ کو انہوں نے ہمیشہ اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا۔ یہ سچ بھی تھا کہ وہ انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز تھی۔ وہ اس کی خواہش کی راہ میں رکاوٹ نہ بننا چاہتی تھی، اور ہانیہ کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو اتنی تیزی سے ہونے والی پیش رفت پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ رہ گیا معیز تو اس نے اس معاملے پر بالکل چپ سادھ رکھی تھی، جیسے اسے ہانیہ اور عماد کے رشتے سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو۔ دادی جان نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے ایک دفعہ پھر رائے لی تھی۔ کیسا ہے عماد؟ تو تم طلحہ کی شادی میں ملے ہی ہوگے اس سے۔ رات کے کھانے کے وقت سب کی موجودگی میں دادی جان نے اس سے پوچھا تھا۔ بظاہر تو بہت اچھا ہے دادی جان، گڈ لکنگ، اسمارٹ، سب سے بڑھ کر یہ ڈاکٹر ہے، اس نے بڑے مگن انداز میں جواب دیا تھا۔
اوہو، یہ بتاؤ طبیعت کا کیسا لگا؟ ڈاکٹر کی بات چھوڑو، ہانیہ کے ساتھ ٹھیک رہے گا یا نہیں؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ مجھے تو کافی معقول اور سلجھا ہوا لگ رہا ہے، باقی آپ لوگ دیکھ بھال لیں۔ اس سے نہایت سنجیدگی سے رائے دی تھی۔ ہانیہ نے شکوہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ دادی جان ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی تھیں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں ہمنا؟ ہانیہ کی عقل بالکل معاف ہو چکی تھی۔ تب اس نے اپنی واحد ہمدرد ہمسار سے مدد مانگی۔ عیش کرو، ہمنا نے بڑے سے سیب پر دانت گاڑتے ہوئے مفت مشورہ فراہم کیا تھا۔ کبھی تم پر ایسا وقت آیا تو میں بھی مدد کو نہیں آؤں گی۔ اس نے اسے دھمکی دی تھی۔ ہمنا کہکہ لگا کر ہنستی تھی۔ تم پر یہ وقت تمہاری بیوقوفیوں کی وجہ سے آیا ہے ابو۔ تو ہمنا اسے ٹھیک ٹھاک تنگ کر رہی تھی۔ میری جان بن رہی ہے پر بن آئی ہے ہمنا۔ اس نے روحان سی ہو کر احساس دلانا چاہا تھا۔ اوکے کچھ کرتے ہیں۔ ہمنا کو واقعی ترس آ گیا۔ تم ڈاکٹر عماد سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے پوچھا۔ قطعاً نہیں، ہانیہ نے فوراً کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، امی پاپا کو انکار کر دو۔ سو سمپل، ہمنا نے کندھے اچکائے تھے۔ اتنا آسان ہوتا تو انکار کرنا، تو تم سے مدد کیوں مانگتی؟ وہ خونخوار لہجے میں بولی تھی۔ کیوں، مشکل کیا لگ رہا ہے انکار کر میں؟ ہمنا نے جرح کی تھی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ہمنا۔ پہلی بات تو یہ کہ سب گھر والے یہ سمجھیں گے کہ مجھے ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں۔ اگر سب کو یہ غلط فہمی دور کر بھی دوں، پھر بھی امی پوچھ سکتی ہیں کیا کمی ہے عماد میں، اور افسوس یہ کہ فی الحال مجھے اس میں کوئی ایسی کمی نظر نہیں آ رہی جس کی بنیاد پر میں انکار کر دوں۔ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو تم گھما پھرا کر بات کرنے کی بجائے صاف کہہ دو کہ وہ تم کس وجہ سے ڈاکٹر صاحب سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہمنا نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ ہاں، اپنے منہ سے کہہ دوں کہ میں کس وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس وجہ کے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ وہ کیوں نہیں بول رہا؟ وہ تو اتنا نارمل ہے جیسے میرے بجائے کسی ہمسائے کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے جلے دل کے پھولے پھوڑے تھے۔ ہمنا بے اختیار ہنستی۔ ویسے یہاں تم غلط بیانی کر رہی ہو، معیز بھائی آج کل واقعی بہت پریشان ہیں۔ وہ صرف یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں تمہاری شادی سے کوئی سروکار نہیں، ورنہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمنا نے ماہرانہ طریقے سے اپنا تجزیہ پیش کیا تھا، اور یہ تو طے تھا کہ وہ فیس ریڈنگ میں بہت ماہر تھی۔ اور ویسے ہانیہ، اگر معیز بھائی چپ ہیں تو تم خود دادی جان سے بات کیوں نہیں کر لیتی؟ ہمنا نے اسے بڑی سنجیدگی سے مشورہ دیا تھا۔ میں خود سے کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ڈاکٹر عماد سے شادی نہیں کرنی، بلکہ مجھے معیز احمد سے محبت ہے، اور میں معیز کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتی، جبکہ معیز صاحب کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ میں اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ نہیں کر سکتی۔ بس پھر تم دونوں خاموش رہنا، اور وہ ڈاکٹر صاحب بینڈ بانجوں کے ساتھ آ جائیں گے۔ ہمنا کے کہنے پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ پلیز ڈراؤ مت۔ اس نے اس کے ہاتھ تھام کر لجاجت سے کہا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ بلکہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ جو کچھ کرنا ہے تم دونوں کو ہی کرنا ہے۔ ہمنا نے اسے حقیقت کا احساس دلانا چاہا تھا۔ کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ معیز سب بڑوں سے خود ہی بات کر لے؟ اسے نہایت آس سے پوچھا تھا۔ معیز بھائی ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ حیرت ہے تم ان سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو، لیکن ابھی تک ان کی نیچر کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ ان میں انا کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی ہے۔ وہ تم سے محبت تو بے شک کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عماد کے پرپوزل اور گھر والوں کی رضامندی پر وہ سخت ہرٹ ہوئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی ڈاکٹر عماد کے مقابل نہیں لائیں گے۔ ہمنا نے غیر جانبداری سے تجزیہ کیا۔ الٹی منطق ہے تمہاری۔ ہرٹ مجھے ہونا چاہیے۔ معیز نے تو چھوٹی پھپھو کے سامنے جب صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے کس قسم کی لڑکی چاہیے، تو گھر والے عماد کے پرپوزل پر کیسے غور نہ کریں گے؟ ظاہر ہے میں تو ان کے بیان کردہ حق پر پورا نہیں اترتی۔ اس نے حفقی سے کہا تھا۔ انہوں نے مذاق کیا تھا، اور تم نے بھی تو کہا تھا کہ تمہیں ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے معیز بھائی بھی اس بات کو درست سمجھے۔ ہمنا نے اسے یاد دلایا تھا۔ حماقت ہو گئی تھی۔ بولو اب کیا کروں؟ اخبار میں ڈاکٹرز سے اعلان بیزاری کے اشتہار چھپوا دوں، یا مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر اعلان کروا دوں کہ اس دن کے مذاق کو بھلا دیا جائے، میری خطا کو درگزر کر دیا جائے؟ میری توبہ جو آئندہ چھوٹی پھپھو کے سامنے کوئی مذاق کروں۔ وہ تو مذاق کی بات کو بھی اتنا سیریس لیتی ہیں، اور اللہ میاں کے نے بھی تو ایک ڈاکٹر فوراً بھیج دیا۔ اف، میں کیا کروں ہمنا؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہمنا ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ عماد کے گھر والے اس رشتے کے لیے بہت بے چین ہو رہے تھے، شاید اس لیے انہوں نے سب گھر والوں کو لنچ پر مدعو کر لیا تھا۔ حالانکہ ابھی تک دادی جان نے انہیں کوئی مثبت عندیہ نہیں دیا تھا، بلکہ مثبت یا منفی کوئی عندیہ ہی دیا ہی نہیں تھا۔ عماد کی امی کی کوشش یہی تھی کہ ایک بار وہ عماد اور ان کے گھر کو دیکھ لیں، اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ دادی جان نے تھوڑے سے پس و پیش کے بعد یہ دعوت قبول کر لی۔ معیز سمیت سب لوگ مدعو تھے۔ پاپا اور تایا ابو نے تو آج آفس جانے کے بجائے گھر پر رہنے کو ترجیح دی تھی۔ معیز البتہ آفس چلا گیا تھا۔ دادی جان نے بھرپور تائید کی تھی کہ وہ دوپہر کے کچھ جلد واپس آ جائے۔ اس وقت تو معیز نے فوراً گردن ہلا دی تھی، لیکن 12 بجے کے قریب ہی اس نے آفس سے فون کر دیا تھا کہ فون تائی جان نے ریسیو کیا۔ امی، ولید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اس کا حال پوچھنے جا رہا ہوں۔ اس نے عجلت میں بتایا تھا۔ ولید اس کا سب سے بہترین دوست تھا۔ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ ولید کا؟ ٹھیک تو ہے؟ تائی جان نے پریشان ہو کر پوچھا تھا۔ جی زیادہ سیریس ہے،
ایکسیڈنٹ نہیں ہے، پھر بھی کافی چوٹیں آئی ہیں، میں فی الحال نہیں آ سکوں گا، آپ لوگ چلے جائیں۔ اس نے جلدی سے بات مکمل کر کے فون رکھ لیا تھا۔ تائی جان ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی تھی۔ بہرحال انہوں نے پیغام دادی جان سمیت تمام لوگوں کو پہنچا دیا تھا۔ جان کو اس کے نہ جانے کا سن کر کافی قلق ہوا تھا، پھر بھی سب لوگ اس کے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ رہ گئی ہانیہ ابصار، جو گھر پر بیٹھ کر متضاد کیفیتوں کا شکار تھی، غصہ، کوفت، جنجلاہٹ اور افسردگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ گھر والوں سے انکار کرنا اس کے لیے بھی مشکل نہ تھا، لیکن انکار کی وجہ بتانا یقیناً بہت مشکل تھا۔ اپنی انا اسے بھی بہت عزیز تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی محبت سے بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی، اور اس مسئلے کا کوئی حل ہی سے سوجھ نہ رہا تھا۔ دل ہی دل میں خوب دعائیں مانگی کہ ڈاکٹر عماد گھر والوں کو بالکل پسند نہ آئے اور یہ قصہ آج ہی ختم ہو جائے، لیکن لگتا یہ تھا کہ دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ گھر والوں کو گئے بہت دیر ہو چکی تھی، دوپہر کب کی ڈھل چکی تھی۔ وہ دھیان بٹانے اور موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شفیق الرحمان کی حماقتیں لے کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ دھیان واقعی بٹ گیا تھا۔ پھر اسی لمحے معیز کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ ہانیہ کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ بہت دنوں سے معیز اور اس میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ صوفے پر ریلیکس انداز میں نیم دراز ہو گیا تھا۔ ہانیہ نے ایک نظر صوفے پر ڈال کر توجہ دوبارہ کتاب کی طرف مبذول کر لی تھی۔ ابھی نہیں آئے سب لوگ؟ تھوڑی دیر بعد معیز نے استفسار کیا تھا۔ نہیں، اس نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ معیز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اگر کچھ پکایا ہے تو کھانا ہی لگا دو، صبح سے ایک کپ چائے پر ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے اسے معاتب کیا۔ وہ کتاب رکھ کر چپ چاپ اٹھ گئی تھی۔ معیز نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تھی۔ بدتمیز شخص اپنی چپ کب توڑے گا؟ کس چیز کا انتظار ہے اسے؟ اس نے کچن میں جا کر زور زور سے چیزیں پٹخ کر دل کی بڑاس نکالی تھی۔ آنسو آنکھوں سے نکلنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ سلاد بنانے کے لیے پیاز کاٹنا شروع کیا۔ بے وقت ٹپنے والے آنسوؤں کی پردہ پوشی کے لیے اس سے بہترین طریقہ کوئی نہ تھا۔ پھر نہ جانے کیسے ایک دم سے ہی تیز چھری ہاتھ کے انگوٹھے پر جا لگی۔ آنکھیں چھپک چھپک آنسو روکے اور غور سے انگوٹھے کا معائنہ کیا۔ کٹ زیادہ گہرا لگ گیا تھا، کافی خون بہہ رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے خون دباتے ہوئے کیبنٹ کھول کر بینڈیج نکالی اور اسی لمحے معیز کچن میں آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس سے اپنی پٹی باندھتے دیکھ کر ایک دم اس کے پاس آیا تھا۔ کچھ نہیں، کٹ لگ گیا ہے، اس نے ایک ہاتھ سے پٹی باندھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ دکھاؤ۔ معیز نے اس کا ہاتھ تھام کر معائنہ کیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ معیز نے اس کے لیے کرسی گھسیٹی۔ وہ کسی معمول کی طرح چپ چاپ بیٹھ تھی۔ ہاتھ معیز کے ہاتھ میں ہی تھا۔ ایک کاش یہ لمحہ تھم جائے۔ دونوں کے دل میں ایک ہی صدا تھی۔ ایک لمحہ برسوں پر محیط تھا، اور جب یہ لمحہ بیتا تو معلوم ہوا کہ بینڈیج کرنے کے بعد انگوٹھے کا سائز ڈبل ہو چکا تھا۔ بھئی جیسی مجھے آتی تھی میں نے کر دی، اب میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں۔ ہاں، اگر ڈاکٹر عماد ہوتے تو یقیناً اچھی بینڈیج کر دیتے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ ہانیہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر تیز نگاہیں اس پر ڈالی تھی۔ وہ ظاہر مسکرا رہا تھا، لیکن بہت ہی تھکی ہوئی مسکراہٹ تھی اس کی، شاید شکوہ آمیز یا پھر طنز۔ وہ تیزی سے کچن سے نکل گئی تھی۔ معیز نے ایک ٹھنڈا سانس لے کر جیب سے موبائل نکال کر ولید کا نمبر ملایا تھا۔ اسے ولید کو یہ بتانا تھا کہ آج صبح اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ ایکسیڈنٹ تو زیادہ سیریس نہیں تھا، پھر بھی چوٹیں کافی آئی ہیں، لہٰذا وہ کم از کم ایک ہفتے تک مکمل بیڈ ریسٹ کرے اور بھول کر بھی گھر ملنے نہ آئے۔ 10:30 بج رہے تھے۔ ہمنا اب اٹھ بھی جاؤ، اس نے ہمنا کا کندھا ہلایا تھا۔ کیا ہے ہانیہ، نیند آ رہی ہے؟ سونے دو۔ ہمنا نے دوبارہ کروٹ۔ میں بور ہو رہی ہوں ہمنا، اور میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ اٹھ جاؤ اور ناشتہ کریں۔ ہانیہ نے ہمت نہ ہاری تھی۔ امی وغیرہ چلے گئے؟ ہمنا نے مندی آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا تھا۔ کب کے چلے گئے؟ اب تو گھنٹہ ہو گیا ہے گئے ہوئے، تم مجھے پہلے اٹھا دیتی، میں کم از کم خدا حافظ تو کہہ دیتی، اس نے جمائی روکتے ہوئے کہا تھا۔ پاپا آئے تھے کمرے میں، لیکن تمہیں سوتا دیکھ کر چلے گئے، ہانیہ نے اطلاع دی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمنا کو افسوس ہوا۔ بڑی پھپھو کے دیور کی شادی تھی، اس لیے امی پاپا تائی جان اور بلال آج صبح کی فلائٹ سے کراچی گئے تھے۔ تایا ابو آفس چلے گئے تھے؟ ہمنا نے اٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، تایا ابو بھی چلے گئے اور معیز بھی۔ دادی جان اخبار سمیت کمرے میں ہیں، وہ رہ گئے ہیں تو تم میں کب سے تمہارے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہوں۔ اچھی بات ہے، تمہاری سزا بھی یہی ہونی چاہیے۔ ساری رات مجھے جگائے رکھا، ہمنا نے پاؤں میں سلیپر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے جگائے رکھا تمہیں؟ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ کل رات تو میں بہت جلدی سو گئی تھی۔ جی ہاں، جلدی سو گئی تھیں آپ، اس لیے ساری رات نیند میں بولتی رہی ہیں۔ واش روم میں جاتے ہوئے بول دی۔ ہانیہ ہجل ہو کر مسکرا دی۔ پتہ نہیں یہ نیند میں بولنے کی عادت
छूटती क्यों न थी। अपनी इस आदत से वो खुद बहुत आजिज़ आ चुकी थी। अगर मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहूँ तो बहुत आसानी से कर सकती हूँ। थोड़ी देर बाद तौलिए से मुँह पोंछती हमना बाहर आई थी। हानिया ने घूट कर इसे देखा था। यकीन करो सारी रात तुम नींद में मोइज़ मोइज़ पुकारती रही हो। हमना ने इंकशाफ किया था। झूठ मत बोलो। हानिया ने इसे जुटलाना चाहा। मुझे पहले ही पता था। तुम यकीन नहीं करोगी। अगर मेरे पास टेप रिकॉर्डर होता तो मैं रिकॉर्ड कर लेती। हमना के कहने पर वो वाकई ही शर्मिंदा हो गई थी। वैसे हानिया, कल रात मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हुई थी। यही ख्याल आता रहा कि अगर तुम्हारी शादी डॉक्टर अमाद से हो गई तो शादी के पहले तुम्हें इस आदत का संजीदगी से इलाज करवाना पड़ेगा, वरना तुम नहायत संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। हमना ने इसे डराया था। कभी कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया करो। हानिया ने इसे आंखें दिखाई थी। मुझे तुम दोनों पर बहुत तरस आता है। हानिया, कितनी आइडियल सिचुएशन थी तुम्हारे साथ। तुम और मोइज़ भाई एक दूसरे को जी जान से पसंद करते हो। दरमियान में कोई जालिम समाज नहीं, बल्कि तुम दोनों से ज्यादा तुम्हारे बड़े इस रिश्ते के ख्वाहिशमंद थे। तुम लोगों ने महज मजाक में नहायत आसानी से होने वाली चीज को मुश्किल तरीन बना दिया है। ये ना हो कि आखिर में सिर्फ पछतावा रह जाए। हमना ने सुबह ही नहायत हौलनाक किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी थी। अच्छा चलो छोड़ो सब बातें, आओ नाश्ता करते हैं। हमना ने इसकी उड़ी रंगत देखकर बात बदल थी, जबकि इसकी भूख प्यास उड़ चुकी थी। दुनिया में कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो, बस जरा जहन को काम में लाना पड़ता है और मसला हल हो जाता है। हानिया अबसार ने भी अपने मसले का हल पा लिया था। इस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। पूरे घर में खामोशी तारी थी। दादी जान को वैसे भी जल्दी सोने की आदत थी। आज ताई अबू की तबीयत भी कुछ खराब थी। वो ऑफिस से शाम को ही घर आ गए थे। अब तो इन्हें सोए हुए भी 1 घंटा हो गया था। हमना कमरे में अपना जनरल मुकम्मल कर रही थी। मोइज़ अभी तक घर नहीं आया था और रह गई हानिया अबसार तो वो लाउंज में बैठी नहायत बोर किस्म का ड्रामा देखते हुए मोइज़ का इंतजार करती। हाथ में मोटी सी किताब भी पकड़ रखी थी। हमना सुबह से बात करने के बाद वो सारा वक्त अपने मसले के मुमकिन हल के मुतल्लिक सोचती रही थी। वो हरगिज नहीं चाहती थी कि इसकी हंसती मुस्कुराती खुशबाश जिंदगी महज सना की जंग में एक अलमिया फिल्म बन जाए, जहां इख्तिताम तक बूढ़े हीरोइन के अलावा ढेर सारे पछतावे रह जाएं। सो पछताना तो वो बिल्कुल ना चाहती थी। इसने सोच लिया था कि अगर मोइज़ की तरफ से किसी गलतफहमी का शिकार है या इजहार मोहब्बत का मुंतजिर है तो वो इसकी ख्वाहिश पूरी कर देगी। होशो हवास की हालत में अगरचे ये इंतकाम नामुमकिन था, ताहम नींद की हालत में वो हल्का फुल्का बेजरर सा इजहार मोहब्बत तो कर सकती थी और इसकी बात मोइज़ के पत्थर दिल को यकीनन मोम हो जाता। वैसे भी नींद में बोलने वाली इसकी आदत से मोइज़ बखूबी आगाह था आज, इसलिए वो धड़कते दिल के साथ इसकी मुंतजिर थी। अमूमन वो 10 बजे तक घर आ जाता था। इसकी आदत थी कि वो खाना खाते ही टीवी देखता था, खसूसन बिजनेस न्यूज़ या फिर करंट अफेयर्स के प्रोग्राम। सो हानिया ने पोजीशन संभाली हुई थी। मोटी सी किताब हाथ में पकड़े वो जहन में तमाम फिक्रें तरतीब दे रही थी जो कुछ देर बाद इसने नींद की हालत में बोलने थे। इसका दिल मामूल से जरा तेज धड़क रहा था। आज इसकी सलाहियतों का इम्तिहान था जिस पर इसकी मुस्तकबिल का दारोमदार था। पता नहीं कितनी देर गुजर गई थी इसे यूं ही लेटे लेटे मोइज़ मालूम नहीं कहाँ रह गया था। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती आगे से रख रही थी और वो 5 मिनट के बाद आंखें खोल कर टाइम देखती और फिर दोबारा आंखें मूंद लेती। आज तो वो दोपहर में भी नहीं सोई थी, इसीलिए सोचो विचार में मसरूफ रही थी कि सो अब नींद मुंदी मुंदी आंखों समेत चौकस रहना खासा दुश्वार लग रहा था। एक दो बार इसकी वाकई नींद के झोंके भी आ गए थे। इसने टीवी पर चलते ड्रामे की तरफ मुतवज्जो होने की कोशिश की, पर बेसूद। वो फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, यानी वो वाकई ही सो गई। ये किस्मत की सितम ज़रफ़ी थी। सब कुछ सेट होते होते भी वो अपने प्लान पर अमल दरामद करने में नाकाम रही थी। हालांकि ये रिस्क लेने के लिए इसने अपने आप को बहुत दिक्कतों से आमादा किया था, लेकिन अब सब कुछ बेफायद। मोइज़ के आने तक वो नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। मोइज़ को आज ऑफिशियल डिनर अटेंड करना पड़ गया था और बेहद थका देने वाला दिन था। जब घर में दाखिल हुआ तो 4 सू सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ 3-4 अफराद ना होने से ही घर सोया हुआ महल लग रहा था। एक हाथ से टाई के नॉट डील करते हुए दूसरे में ब्रीफ के सामने वो लॉन्च में दाखिल हुआ। अंदर आते के साथ ही वो जरा ठटक कर रुक गया। सामने ही सोफे पर हानिया सो रही थी। एक हाथ सीने पर दरी किताब पर था, दूसरा हाथ सोफे से नीचे लटक रहा था। आहिस्ता आवाज में टीवी भी चल रहा था। वो एक लम्हे को लॉन्च में रुककर अपने कमरे में चला गया था। काफी देर तक शावर लेने के बाद इसने दिन भर की थकन उतारी थी और फिर कमीज शलवार में मलबूस आस्तीनें फोल्ड करता हुआ किचन में चला गया। खाना तो वो खा ही चुका था, लेकिन चाय की शदीद तलब हो रही थी। टी बैग से फौरी तौर पर चाय का कप तैयार करने के बाद वो दोबारा लॉन्ज में चला आया था। हानिया हनोज इसी पोजीशन में लेटी हुई थी। इसने खड़े खड़े ही रिमोट से चैनल तब्दील किया। वहां एक गर्मा गर्म टॉक शो चल रहा था।
اس نے ٹی وی کا والیوم تیز کرتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا لیکن اس پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ معیز کچھ سوچ کر اس پر غیر مناسب جگہ سے اٹھنے والا تھا کہ وہ نیند میں منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ معیز نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اس کی نیند میں بولنے والی عادت سے وہ بخوبی واقف تھا۔ ہانیہ کی بڑبڑاہٹ جاری تھی بلکہ آہستہ آہستہ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹی وی کا والیوم کم کیا۔ حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب اس کی بڑبڑاہٹ میں معیز کا نام آیا۔ وہ اس کے اور کچھ نزدیک ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ بات سمجھنے کی کوشش کرتا رہا اور جب بات سمجھ میں آئی تو اس کے چہرے پر بہت جاندار مسکراہٹ تھی۔ میرا خیال ہے مات کے گھر والوں کو مزید انتظار کروانا مناسب نہیں۔ لوگ ہیں بہت مان سے رشتہ مانگ رہے ہیں، اب ہاں کر دینی ہی چاہیے۔ دادی جان نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو ہانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس کی زندگی کی بساط پر اتنی تیزی سے فیصلے ہو رہے تھے کہ عقل بالکل معاف ہو چکی تھی۔ ان دنوں وہ ویسے بھی گمسم حالت میں تھی۔ پلان تو اس نے نہایت شاندار سوچا تھا پر بے وقت کی نیند نے سب کچھ تلپٹ کر دیا تھا۔ اتنی گہری نیند آئی تھی کہ کچھ پتہ نہ چلا معیز کب آیا اور کب گیا۔ 2 بجے کے قریب ہمنا کے اٹھانے پر آنکھ کھلی تھی۔ اس وقت تو نیند کا شدید غلبہ تھا۔ وہ فوراً ہی کمرے میں جا کر سوئی تھی لیکن صبح اٹھنے کے بعد سے ہی اپنے آپ کو کئی دفعہ کوس چکی تھی۔ ایک پلان فیل ہونے کے بعد وہ کوئی دوسرا لہم عمل مرتب کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دادی جان نے اچانک آوازوں پر بم گرا دیا تھا۔ اس نے شاکی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ اب مزید تفصیلات طے کر رہی تھیں۔ فی الحال تو انگوٹھی پہنا کر رسم کر لیتے ہیں، شادی مریم کے آنے کے بعد کریں گے، انہوں نے حتمی انداز میں کہا تو ہانیہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اس نے فٹافٹ حساب لگایا۔ آپی کے آنے میں تو صرف 1.5 مہینہ رہ گیا، تو مریم آپی کے آنے پر ہی ہانیہ کی شادی ہوگی؟ معیز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، 1.5 مہینہ تو رہتا ہے مریم کے آنے میں، پھر شادی کی تیاری کے لیے بھی تو کچھ دن چاہیے۔ تائی اماں نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ پھر میری شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مریم آپی کے لیے بار بار آنا تو ممکن نہیں ہوگا۔ وہ اس کی سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ دادی سمیت سب لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ ہاں تو تمہاری شادی کا کم ارمان تو نہیں ہے، پر تمہیں کوئی لڑکی بھی پسند ہے؟ دادی جان نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا تھا۔ لڑکی تو مجھے پسند ہے دادی جان، بلکہ جی جان سے پسند ہے، پر کیا کیا جائے، لڑکی کو میں اچھا نہیں لگتا، اس نے افسردہ ہو کر بتایا تھا، البتہ چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ وہ کون احمق لڑکی ہے معیز بھائی جو آپ کو پسند نہیں کرتی؟ ہمنا حیرت سے آنکھیں پٹ پٹائی تھیں۔ احمق تو مت کہو، آخر تمہاری بہن ہے۔ وہ ہانیہ پر نظریں جمائے ہوئے مسکرایا تھا۔ ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو معیز؟ دادی جان نے خوشی سے بھری آواز میں پوچھا تھا۔ 100% سچ دادی جان، لیکن آپ پہلے اپنی پوتی کی رائے معلوم کر لیں، اسے شاید ڈاکٹرز پسند ہیں۔ کیوں ہانیہ، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس بار مخاطب صرف وہ تھی۔ ہانیہ کے بارے میں تو میں گارنٹی دے سکتی ہوں کہ اسے ڈاکٹر عماد سمیت کسی بھی ڈاکٹر میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمنا اچھی بہن ہونے کے ناطے فوراً مدد کو آئی تھی۔ سب لوگوں نے ہی ہانیہ کو دیکھا تھا، کسی کو بھی اس سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ اس نے چہرے پر پھیلتے رنگ سارے جواب خود ہی دے رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کل ہانیہ آپی پیلے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ یہ چھوٹی پپھو کی 7 سالہ ایمن تھی جو معیز کو اتنی اہم اطلاع فراہم کر رہی تھی۔ معیز لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اخبار میں موجود ساری اہم خبروں کو چھوڑ کر وہ ایمن کی فراہم کردہ خبر کو ہی توجہ سے سن رہا تھا۔ اچھا، مجھے تو نہیں معلوم، اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ اوہو، آپ کو نہیں پتا کل ہانیہ آپی نے پیلا سوٹ پہنا تھا، گجرے بھی پہنے تھے اور ہم سب نے گانے گائے تھے، پھر سب نے ہانیہ آپی کو مٹھائی کھلائی تھی۔ ایمن نے کل کی تقریب کے بارے میں بتاتے ہوئے اچھا، واقعی ہی ہانیہ آپی پیاری لگ رہی تھیں؟ معیز نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ اور کیا اتنی پیاری لگ رہی تھیں؟ مووی والے نے سب سے زیادہ مووی ہانیہ آپی کی ہی بنائی ہے۔ ایمن نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے دلیل دی تھی تو وہ ٹھنڈی سانس لے کر آئے گا، یعنی کہ ہر ایرے گیرے کو ہانیہ صاحبہ کا دیدار کرنے کی اجازت تھی۔ پابندی لگی تھی تو صرف معیز احمد پر۔ ویسے تو بات طے ہونے کے بعد ہانیہ نے اس کے سامنے آنا کم کر دیا تھا، لیکن مریم آپی کے آنے پر اور ڈیٹ فکس ہونے کے بعد تو دادی جان نے اس کا باقاعدہ پردہ کروایا تھا۔ پچھلے 15 روز سے وہ اس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ پایا تھا۔ کل گھر پر ہی مایوں کی رسم ہوئی تھی۔ تقریباً سب مہمان آ چکے تھے، کچھ آنے والے تھے۔ گھر میں وہی روایتی ہلچل مچی ہوئی تھی جو کسی بھی شادی والے گھر کا خاصہ ہوتی ہے۔ ہانیہ اس وقت بیوٹی پارلر گئی ہوئی تھی۔ بلال بڑی پپھو کو لینے ایئرپورٹ گیا ہوا تھا۔ مریم آپی اور ہمنا فائنل خریداری کے لیے عفان کے ساتھ بازار جا چکی تھی۔ تائی امی، پپھو، سب لوگ ہی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے اور وہ لاؤنج میں بہت سکون
पुरस्कून अंदाज में बैठा ایمن سے محو گفتگو تھا. اسی لمحے فون کی بیل بجی. اس نے فون اٹھایا. دوسری طرف بلال تھا. معیز بھائی عرفان بھائی وغیرہ شاپنگ کر کے آ گئے ہیں؟ بلال نے پوچھا. نہیں ابھی تک تو نہیں آئے. کیوں خرید؟ اس نے آپ عرفان بھائی کو موبائل پر میسج دے دیں کہ وہ واپسی پر ہانیہ کو بھی پک کر لیں کیونکہ میں فی الحال نہیں آ سکتا. فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے. بلال نے مسئلہ بیان کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے تم فکر مت کرو میں اب کرتا ہوں بات عرفان بھائی سے. اس نے بس بلال کو تسلی دے کر فون رکھ لیا تھا. چہرے پر شدید سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی. عرفان بھائی کو کیوں کہوں میں مر گیا ہوں. اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی کی چابی اور والٹ اٹھانے کے لیے کمرے کا رخ کیا تھا. مائیوں کے جوڑے میں شرماتی لے جاتی ہانیہ کو دیکھنے کے لیے جی ایک دم مچل اٹھا تھا. بیوٹی پارلر کے سامنے گاڑی روک کر اس نے ہارن دیا تھا. گاڑی کا مخصوص ہارن پہچان کر تھوڑی دیر بعد ہی ہانیہ نمودار ہو گئی تھی. اس نے گاڑی کو دیکھ لیا تھا لیکن گاڑی والے پر نظر ابھی تک نہیں پڑی تھی. دوپٹے کو سلیقے سے سر پر جمائے وہ قریب آئی اور ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان معیز کو دیکھ کر اس کی سیٹی ہی گم ہو گئی تھی. دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. ایک دم ہی ہاتھ کھینچ کر پیچھے کر لیا. 15 دن کے مسلسل پردے کا یہ ڈراپ سین ہوگا اس کا اسے بالکل اندازہ نہ تھا. اگر اندر بیٹھ کر بلال کا ہی انتظار کرنا ہے تو شوق سے کر لو. 2 گھنٹے سے پہلے آنے والا نہیں ہے. اسے کھڑے دیکھ کر معیز نے شرارتی انداز میں اطلاع فراہم کی تھی. بیٹھ جاؤ یار کھا نہیں جاؤں گا میں. اس نے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا تھا. وہ بدقت بیٹھ گئی تھی. ابھی تک تو وہ صرف دادی جان کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے معیز کے سامنے آنے سے گریزاں تھی. یہ معلوم نہیں تھا کہ صرف 2 ہفتوں بعد ہی یہ حالت ہوگی. 2 ہفتوں بعد ہی یہ حالت ہوگی کہ دل اسے دیکھنے کو مچلنے لگے گا. معیز نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی تھی. پیلے دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا. ہاتھوں میں ہری پیلی چوڑیاں کھنک رہی تھیں. ایک ہاتھ سے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کنفیوز سی ہانیہ کا یہ شرمیلا سا روپ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا. اس کی حیا آلودہ جھجک معیز کو بہت مزہ دے رہی تھی. خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گاہے بگاہے اس پر مسکراتی نگاہ ڈال رہا تھا اور ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. کبھی وہ گود میں ہاتھ رکھ کر اس پر نظریں جما رہی تھی اور کبھی کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیتی. اگر تم نے مجھے گھورنا بند نہ کیا معیز تو میں اسی جگہ اتر کر ٹیکسی کرا لوں گی. آخرکار روحانسی ہو کر کہہ گئی تھی. معیز کہکا لگا کر ہنس دیا تھا. زندگی میں پہلی بار تو یہ نادر موقع ملا ہے کہ میں تمہیں خاموش دیکھ سکوں اور یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ پہلی بار ہی ہے اور آخری بار ہے. ویسے اچھی لگ رہی ہو یوں چپ چپ بیٹھے ہوئے. بڑا انوکھا تجربہ ہے میرے لیے. اس نے چھیڑا تھا. وہ خاموش ہی رہی تھی. ویسے کل سے گھر کا بچہ مجھے بتا چکا ہے کہ ہانیہ آپ ہی مائیوں کے جوڑے میں بہت پیاری لگ رہی ہیں. معیز نے بات دوبارہ شروع کی تھی. مجھے اتنا تجسس ہوا کہ میں کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلا آیا. اب اتنا تو میرا حق ہے کہ اس روپ میں تمہیں خود دیکھ سکوں. ورنہ ساری دنیا نے تمہیں دیکھ لیا اور مجھے صرف مووی یا تصویروں پر گزارا کرنا پڑی. یہ تو سخت ناانصافی ہے میرے ساتھ. معیز اسے نارمل کرنے کے لیے شروع ہو گیا تھا اور یہ اپنے مقصد میں کامیابی ہو رہا تھا. بلال کیوں نہیں آیا؟ ہانیہ نے گفتگو میں پہلی بار حصہ لیا تھا. کیونکہ اللہ میاں کو مجھ پر رحم آ گیا. بڑی پھپھو کی فلائٹ لیٹ ہو گئی. اس نے مزے لے کر بتایا تھا. کیا سوچیں گے سب لوگ؟ ہانیہ کو فکر دامن گیر ہوئی تھی. سوچنا کیا ہے؟ یہ پاکستان ہے. ایسی چیزیں یہاں معمول کی بات ہے. معیز نے اسے تسلی دی تھی. کیسی چیزیں؟ اس نے تیز ہو کر پوچھا تھا. مطلب فلائٹ وغیرہ لیٹ ہو جانا ہوتی رہتی ہیں. موسم خراب ہوگا. معیز نے بڑی سنجیدگی سے بات مکمل کی تھی. ہانیہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی تھی. مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا. فروٹ چاٹ کھاؤ گی؟ معیز نے اچانک دریافت کیا. اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا. گول گپے؟ اگلا سوال. نہیں. ہانیہ نے دوبارہ انکار کیا تھا. آئس کریم؟ جانے معیز کو کیا ہو گیا تھا. ہاں. اس نے کچھ مسکراتے ہوئے گردن اس بات میں ہلا دی. اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا. وہ تو وہی معیز تھا نا، پرانے والا. اس سے بھلا کیا شرمانا؟ معیز نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے کھڑی کی. آئس کریم کا آرڈر دینے کے بعد وہ دوبارہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہوا. وہ خود بخود ہی مسکرا رہی تھی. کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا. اگر ہمنا وغیرہ یہاں سے گزرے تو کیا سوچیں گے؟ کچھ نہیں سوچیں گے، صرف دیکھیں گے. پھر مجھے ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا کر عرفان بھائی سیٹ سنبھالیں گے اور مجھے سامان کے ساتھ دوسری گاڑی میں آنا پڑے گا. معیز نے ہنستے ہوئے کہا تھا تو وہ پھر مسکرا دی. ایک بات پوچھوں معیز؟ ہانیہ نے قدرے سوچ کر پوچھا تھا. اتنے دنوں سے جو سوال ذہن میں کل بلا رہا تھا، اس کا جواب پانے کے لیے اس سے مزید انتظار نہ ہو سکا تھا. ہاں پوچھو. معیز مسکرایا جیسے اس کے سوال سے پہلے ہی آگاہ ہو. تم نے اچانک مجھ سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا؟ ہانیہ نے ہمت کر کے پوچھ ہی ڈالا تھا. مجھے ایک بزرگ خواب میں نظر آئے تھے. انہوں نے تمہاری تصویر دکھا کر کہا تھا کہ شادی کرنی ہے تو اسی سے لڑکی سے کرنی ہے ورنہ پچھتاؤ گے. معیز نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا. واقعی ہی؟
ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت دیکھ کر گڑبڑا سی گئی تھی۔ احمق لڑکی، تم نے یہ سوال جلدی پوچھ لیا، 3 دن بعد میں زیادہ رومانٹک طریقے سے اس کا جواب دے سکتا تھا۔ بہرحال سننا تو ابھی سن لو، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، اور دانا لوگ شدید محبت کا علاج شادی ہی تجویز کرتے ہیں، بس اسی لیے تم سے شادی کا فیصلہ کر لیا، اس نے اس کی آنکھوں میں جانتے ہوئے کہا تھا۔ ہانیہ کو اپنا اعتماد دوبارہ رخصت ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جانکنے کے بجائے وہ بے ساختہ ہی نظریں جھکا گئی تھی۔ معز نے دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھا تھا۔ اس سے محبت تو وہ ہمیشہ سے ہی کرتا تھا، بے تحاشا و بے حساب، پر فیصلہ یقیناً اس رات ہوا تھا جب نیند کی حالت میں ہانیہ بی بی نے اظہار محبت کے بجائے اپنا سارا پلان گوش گزار کر دیا تھا۔ وہ پل فیصلے کا تھا جب ہانیہ کی معصومیت کے آگے اس کی انا بربری مٹی کی طرح ڈہ گئی تھی، گویا کہ یہ انا بھی اس دن تک تھی جب تک عماد پرپوزل کا فائنل جواب دینا تھا۔ وہ شاید اسے ساری زندگی نہ بتا سکے کہ اس اچانک فیصلے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ہر بات کہنے کو نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو انکہی ہی رہنے دینا چاہیے۔ شاید ان کے لیے جن سے سچی محبت کی جاتی ہے، ان کی انا آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہو جاتی ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسا لگا آپ کو یہ چھوٹا سا پیارا سا ناول؟ اگر تو ناول پسند آیا ہو تو چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔